بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جبران۔ وعلیکم السلام عدنان، کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ تو آج پھر ہم انفارچونیٹلی پھر ایک توقف کے بعد، ایک وقفے کے بعد مل رہے ہیں، تو چیزیں پھر تھوڑی سی بھولی ہوئی ہیں مجھے بھی اور شاید آڈینس کو بھی۔ تو کہاں سے شروع کریں؟ آئی تھنک جو لاسٹ میں یہ چاہوں گا کہ ایک بار پھر جو اصول ہیں ان کا ریکیپ ہو، پلس لاسٹ میں جو فائنڈنگ تھی آپ کی تمام مہدی والے جو کہ بیسیکلی ضمنی طور پہ آپ نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے اس میں، تو اس کو بھی ایک بار ایکسپلین کر دیں اینڈ دین آئی تھنک ہم ربانی میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں مختصر رکھ کے ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ لاسٹ ہمارا ویڈیو جو تھا وہ امام مہدی کے اوپر تھا، کیونکہ وہ بھی بہرحال ایک اہم قیامت ہمارے ہاں سمجھی جانی شروع ہو گئی ہے بہت سے حلقوں میں۔ اگرچہ ہم نے جن احادیث کا انتخاب کر کے جو اوریجنل ویڈیو بنایا تھا، جس کی تفصیل میں ہم یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں دریچہ کے، ان میں وہ شامل نہیں ہے، ان 10 بڑی نشانیوں میں، اور ہم نے 14 کا انتخاب کیا تھا، ان میں بھی وہ شامل نہیں کیا تھا۔ لیکن بہرحال چونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور دجال دونوں ہی چونکہ ان 10 نشانیوں میں شامل ہیں، ان دونوں سے متعلق کر دیے ہوئے ہیں امت نے، اس لیے ہم نے ان کو بھی زیر بحث لے آئے تھے اور نتائج فکر بیان کر دیے تھے کہ جی مجھے ان روایات کو قبول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں لگتا۔ بہت سے علماء جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ ان روایات کو نہ قبول کیا جائے، یا ان میں جو اضطراب پایا جاتا ہے اور جو لیک آف ایکسیپٹنس ہے ان احادیث کی ہمارے بہت سی اول کتابوں میں، اس بنیاد پر اس کے بارے میں ایک تردد کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اس کے بالمقابل میں نے یہ بتایا تھا کہ مجھے ان روایات کو تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں، تقریباً ساری کی ساری تسلیم کر لیتے ہیں اکا دکا کے علاوہ، لیکن ان کے مفہوم کو جس طرح سمجھا گیا ہے اس پہ مجھے اختلاف ہے۔ اور وہ اختلاف میں نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ دراصل کم سے کم 2 مختلف امام مہدی کا ذکر تھا۔ مہدی کا لفظ کوئی طلسماتی لفظ نہیں تھا، بلکہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کرنا ہوتا تھا کہ ان کے بعد کوئی ایسا اچھا حکمران آئے گا کہ جو انصاف سے معاملہ کرے گا، اور اس کے دور میں کچھ خاص واقعات ہوں گے جو امت کے لیے اہم ہوں گے، تو وہ بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ راویوں نے ان کو شاید اپنے ذہن میں ایک تصور کر لیا، تو احادیث میں ان دونوں مواقع کی بات کو اکٹھا کر کے بیان کر دیا، جس کے باعث ہو یہ گیا کہ ہمارے ہاں امام مہدی کی ایک مونولیتھک سی پکچر آ گئی، جبکہ ہم نے ان 2 مختلف روایات، نوعیت کی روایات کو علیحدہ کر کے دکھایا تھا لوگوں کو کہ دیکھیں ایک طرح کی روایات وہ ہیں جن میں وہ تفصیلی تمام ڈیٹیل آتی ہیں، امام مہدی ایسے ہوں گے، وہ یہاں پر مدینہ سے نکلیں گے، مکہ چلے جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر اتنے سال حکومت کریں گے اور اس طرح انصاف سے پیش آئیں گے۔ یہ ایک نوعیت کی روایتیں ہیں، اور ایک نوعیت کی روایتیں وہ ہیں جو نزول مسیح کے قریب کی ہیں یا فتح قسطنطنیہ کے قریب کی ہیں۔ تو یہ 2 مختلف حضرات کا ذکر کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نام ذکر کیے تھے کہ ایک اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا۔ اس میں ہم نے تطبیق یوں کی تھی کہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مختلف ہستیوں کا ذکر کر رہے تھے، ایک کا نام بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تھا، اور ایک کا اپنا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے اوپر تھا، اور وہ دونوں ہم نے بالکل احادیث سے پڑھ کر بتا دی تھیں کہ بالکل پوری ہو جاتی ہیں یہ نشانیاں، ان میں اکا دکا کوئی صرف چیزیں رہ جاتی ہیں، مثال کے طور پہ وہ اہل کتاب میں سے اہل بیت میں سے نہیں ہوئے، باقی سب نشانیاں پوری ہو جاتی ہیں کے اندر۔ تو ہم نے اپنا موقف بیان کیا تھا کہ ان روایات کو دیکھنے کا یہی طریقہ ہونا چاہیے، اگر آپ ایک ایک چیز کے اوپر ڈوٹ کرتے رہیں گے، انسسٹ کرتے رہیں گے نہیں یہ ایک ایک چیز پوری ہونی چاہیے، تو اس کا ہمارے پاس پریسیڈنٹ موجود ہے کہ پچھلی الہامی کی کتب کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ ایک ایک چیز جب پوری نہیں ہوتی اور اس کے اوپر اصرار ہوتا ہے پورے ہونے کا، تو پھر یہ کیا کرتی ہیں امتیں کہ پھر وہ بڑے بڑے انبیاء کا بھی انکار کر گزری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر گزرے یہود، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر گزرے نصارہ۔ تو ہم نے یہ نتیجہ قائم کیا تھا کہ تاکہ ہم لنک اپ کر سکیں اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کے خروج کے ساتھ۔ جی اب میں اگر اس پر کوئی سوال نہیں تو میں پھر اپنے اصولوں پہ آ جاؤں جو ہم نے شروع میں بیان کیے تھے۔ نہیں، بس اس میں صرف یہ سوال ہے کہ بیسیکلی امام مہدی کا چونکہ جو تصور ہے اور جو روایات ہیں ان کے حوالے سے چونکہ کوئی ٹائم لائن کا ایشو تھا کہ اس کو اینڈ آف ٹائم کے ساتھ لنک کر کے حضرت عیسیٰ کے خروج اور باقی چیزوں کے ساتھ تو نزول کے ساتھ اس کو کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک بہت میجر سٹیپ ہے جس کو ہم نے مطلب کائنڈ آف آپ کی کرنٹ جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو بالکل کسی اور ٹائم لائن میں مکمل تصور کرتی ہے۔ تو اب جب آپ
ذکر کریں گے حضرت عیسیٰ کے نزول کا، تو اس کے ساتھ پھر اس کا جہاں جہاں اس کے ریفرنس آئے کیا وہ ڈیل کریں گے یا ہم ان کو مکمل طور پہ جواب دے چکے ہیں ان کا؟ میں اس کو لنک اپ کر دوں گا. اس میں ایک ہی بنیادی لنک اسٹیبلش کرنا ہے. بیسیکلی میرے انٹرپریٹیشن کے اعتبار سے محمد الفاتح سے جو معاملہ ہوا حدیث میں وہ بیان ہو گیا ہے. اس کی انٹرپریٹیشن میں جو فرق آ رہا ہے بس وہ میں نے بیان کرنا ہے کہ کس طریقے سے یہ لنک اپ ہوتے ہیں نزول عیسیٰ اور دجال کے ساتھ. لیکن وہ جو پہلے والے امام مہدی گزرے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ ہی بالکل علیحدہ ہوا تھا. ان کا کوئی لنک نہیں تھا نزول عیسیٰ اور دجال کے ساتھ. تو جب ان روایات سے ہم یہ اسٹیبلش کر دیں گے کہ دراصل ہوا کیا ہے، یہ محمد الفاتح کیسے لنک ہوتے ہیں نزول عیسیٰ اور دجال کے ساتھ، تو وہ بات پھر زیر بحث وہاں پہ مختصراً آ جائے گی. کوئی لمبی چوڑی اب مزید بحث نہیں کرنی پڑے گی. لمبی چوڑی بحث کے لیے ہم لوگوں کو اپنے پرانے ویڈیو کی طرف ریفر کر دیں گے. اچھا، میں ایک ضمنی طور پہ ایک اور بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ although ہم کسی اسکول آف تھاٹ کو تو ریپرزینٹ نہیں کرتے، یہ تو ہمارے انڈیپینڈنٹ ویوز ہیں، لیکن آپ کی یہ جو لاسٹ فائنڈنگ ہے، اس سے ایک ہمارا میجر جو حصہ ہے اہل تشیع کا، ان کی جو آراء ہے ان کو بالکل مطلب اس کو ہم نے ابھی ٹیکل نہیں کیا کہ وہ کیا ان کا کیا ہے، ان کے پاس کیا شواہد ہیں، وہ کن روایات کی بیس پہ مہدی کے تصور کو جائز سمجھتے ہیں اور حق پہ سمجھتے ہیں. تو اس کو کسی سٹیج پہ ٹیکل کرنے کا ارادہ ہے یا اس کو ہم ابھی کوئی سوال آیا تو ٹیکل کر لیں گے ورنہ ادروائز نہیں؟ میرا خیال ہے میری فرینکلی اسپیکنگ اس بارے میں کوئی بہت زیادہ ریسرچ اور ایکسپرٹیز نہیں ہے. میں اپنی ویکنس کا اقرار کرتا ہوں. میں نے اپنی ان تمام اوپینینز کو بنانے کے لیے جتنی بھی چیزوں کا مطالعہ کیا ہے اس میں اہل تشیع کے دلائل شامل نہیں رہے. مجھے ان کی اوور آل اس پورے اسکول آف تھاٹ کی اپروچ سے اختلاف ہے. اس لیے اس کا مطالعہ میں جب بھی کروں گا تو اسی انداز سے کروں گا کہ بھئی یہ بنیادی کچھ اختلافات ہمارے شروع ہوتے ہیں. امام مہدی تو بہت بعد میں جا کے آتے ہیں نا. ان کی اپروچ پوری جو دین کی طرف ہے اس سے اہل سنت والجماعت کو جو اصولی اختلافات ہیں مجھے بھی وہی اختلافات ہیں. تو اس لیے ان کی چیزوں کو میں نے اسٹڈی نہیں کیا، ان کو میں ریفر بھی نہیں کروں گا. اور یہ بات صحیح ہے، میں اپنی انٹرپریٹیشن کی حد تک ان کو درست نہیں سمجھتا، اس لیے میں نے ان کو مطالعہ نہیں کیا. لیکن یہ میری انٹرپریٹیشن ہے نا جو کہ غلط ہو سکتی ہے. میں اس کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میری یہ انٹرپریٹیشن جو ہے 100% درست ہے اور وہ لوگ غلطی کے اوپر ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم چونکہ لمیٹڈ وقت کے اندر لمیٹڈ چیزوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ان کا میں نے مطالعہ نہیں کیا، اس لیے اس پہ کلی تو میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن ہاں اگر کوئی سوال آ جائے گا تو اس سوال کے اعتبار سے اتنا بہرحال مطالعہ ضرور ہے ہمارا کہ ہم ان کو بتا دیں گے کہ آپ جن روایات سے یہ موقف اخذ کر رہے ہیں ان روایات کے اوپر اہل سنت والجماعت کے ہاں بہت بحث ہے. وہ 12 اماموں والی حدیث ہو یا وہ امام غائب کے تمام متعلق آثار ہوں بزرگوں کے، ان سب سے ہمیں اختلاف ہے. تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے صحیح ہے. تو پھر ہمیں اسٹارٹ کریں. اب یہ کافی ٹھیک ہے، بس وہ اصول ایک دفعہ ہاں جی اصول تازہ کر لیں ایک دفعہ ذہن میں. ہاں اصول ہم نے اس سیریز کے بالکل سٹارٹ میں دریچہ کی پہلی قسط میں ہم نے اپنے بیان کیے تھے، اور وہ اہم اس لیے ہیں کہ اصول ہی اصل میں علم کے اندر وہ چیز ہوتے ہیں کہ جن کو آپ ایک دفعہ تسلیم کر لیں تو مختلف نتائج پیدا ہوتے ہیں. ہمارے فقہا کے درمیان جو فرق واقع ہوتے ہیں وہ اصولوں کے اختلاف سے واقع ہوتے ہیں. تو ہمارا جو بنیادی 3 اصول تھے وہ یہی تھے کہ نمبر 1 کہ خرق عادت کوئی واقع اب نہیں ہو سکتا. یہ بات قرآن پاک سے بھی ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی اور بتایا تھا کہ اس امت کے اندر ایون جو ہماری امت تھی جہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ یہ بات سمجھائی جائے اس امت کو کہ خرق عادت واقعات اب ہم نہیں دکھانے کے. بس ہونا تھا ماضی میں ہو گیا. اس کی ریزننگ بھی قرآن پاک کی آیات سے اللہ تعالیٰ نے خود دے دی کہ بھئی ہم نے یہ کام اس لیے ترک کر دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی لوگ ان کو دیکھ کے ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ الٹا وبال کا ان کے اوپر جو اطلاق ہونے کے مواقع ہوتے تھے وہ بہت انکریز ہو جاتے تھے. اس لیے اب ہم یہ نہیں کرنے جائیں گے. تو خرق عادت کی کوئی واقعات اب ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنے چاہیے. اسی لیے جب آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، یہ اصول آپ بنا چکے ہوتے ہیں، تو پھر جب آپ روایات کے اندر کوئی خرق عادت قسم کی چیزیں نوٹ کرتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی خرق عادت، کسی بندے کا 2 فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے نازل ہونے کا معاملہ ہی خرق عادت ہے سارے کا سارا، اور ایک ایسی بات پہ مشتمل ہے کہ جو مثال کے طور پہ نبی اللہ تعالیٰ نے خود صریحاً کہا ہے کہ ہم فرشتے نہیں دکھائیں گے تمہیں. بھائی یہ تو مطالبہ تھا مشرکین مکہ کا
کہ بھائی جی جی فرشتے دکھا دو، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں بات. تو یہ بات پھر جب روایات کو آپ اسٹڈی کریں گے تو یہ اپنا خیال تو بالکل ذہن سے نکال دیں گے کہ یہ کوئی خرق عادت واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی معجزاتی اکرنس ہو سکتی ہے، وہ نہیں ہوگی. کہ یقیناً کوئی نہ کوئی تمثیلی بات ہے جس کو ہم نے تمثیل کے انداز میں ہی سمجھنا ہے. یہ ہمارا ایک اصول تھا. آپ کا کوئی سوال ہے جبران تو بتائیے. ہاں، میں اس حوالے سے میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا، کیونکہ اس اصول کے تحت تو ہماری امت کا ایک اور سلسلہ جو ہے اس کی بھی ساری جو باڈی آف ایویڈنس ہے وہ پھر کوشچن ہو جاتی ہے نا، جو روحانیت اور تصوف کے حوالے سے. کیونکہ اس میں کچھ لوگ، سارے لوگ نہیں لیکن کچھ لوگ بڑے زیادہ ان کے عقائد بہت زیادہ بیسڈ ہیں ان بکس پہ جو کہ ہمارے ان بزرگوں نے لکھی ہیں، جس میں ان کے کافی ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آلدو اس میں اب چینج بھی آ رہی ہے، لوگ اس کو ایز اے وے آف لائف کے طور بھی لینا شروع کیا زیادہ تر، رادر مذہبی اس پہ. لیکن اسٹل میں یہ کہتا ہوں وہ بھی ایک پورا ایک آپ سمجھیں کہ وہ پورا چیپٹر ایک علیحدہ ہے جس کو شاید پھر اس پہ ٹیکل کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. وہ تو جب کبھی ہم تصوف پہ انشاءاللہ کلام کریں گے تو یہ یقیناً یہ باتیں زیر بحث آئیں گی، کیونکہ یہ بات تو اسلام کے امتیاز ہے. ایک امتیازی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ اب معاملات میں ایسے چلنا ہے. اب بھول دو یہ ساری پرانی چیزیں، اب ہم کچھ دکھانے کے، اب جو ہونا ہے وہ بالکل ریالٹی کے اوپر بیس کر کے نارمل اکرنسز ہوں گی، بس قصہ باقی سارا سارا ختم. تو یہ ہم بحث وہاں پہ کر چکے ہیں، لوگ اس کو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. یا میں یہ کہ میرے ذہن میں ایک خیال یہ آ رہا ہے کہ یہ جو تینوں جو مین اصول ہیں، آئی تھنک اس پہ شارٹ ویڈیو ایک اور علیحدہ سے بنائیں گے کہ اس کے نتائج ہمارے نزدیک کیا کیا ہیں جن کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے. ابھی تک ہم نے ان کو ایکسپلور نہیں کیا، جیسے ہم نے یہ ایک بات ذکر کر دیا ضمن، تو ہم نے اس کو ایکسپلور کرنا پڑے گا اس کو علیحدہ سے. ہم آفٹر دس سیریز وی پروبلی ول ٹیک اٹ دیٹ وے. جی مین اصول. اور اب جلدی سے بس بات ڈسکس کر کے آگے چلتے ہیں تاکہ لوگ کو ہم ریفر کر سکیں اپنے اوریجنل ویڈیو کو لوگ دیکھ لیں. دوسرا یہی جی تھا کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس اسکیل کے اوپر اور جس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے سمجھنے میں بڑا مسئلہ پیش آتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ باتوں کو سمجھنے کا طریقہ بالکل مختلف ہوتا ہے، خاص کر سے پیشن گوئیوں کے باب کے اندر. پیشن گوئیوں کا جو باب ہے یہ اس طرح کے ٹائم اینڈ اسپیس کے معاملات میں نہیں بیان ہو رہی ہوتی جس طرح کی باقی سارے کے سارے معاملات بیان ہو رہے ہوتے ہیں دین کے اندر. تو اس لیے ان کو دیکھنے کا طریقہ مختلف ہے، اور اس پر کو انسائٹ حاصل ہوتی ہے اس تیسرے اصول سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پرانی الہامی کتب ہیں جو ساری کی ساری بائبل میں تقریباً اکٹھی کر دی گئی ہیں، ان کے مطالعے سے آپ کو اصل میں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا رب پروفیسیز کے بعد میں ہم سے کلام کیسے کرتا ہے. اور میرا ذاتی طور پہ خیال یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک آوے کا آوا ہی آپ دیکھیں، وہ ایک خاص طریقے سے ہی لٹرل سینس میں ہی روایات کو دیکھنے کا ہمارے اسلاف میں سے عادی نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارا رابطہ جو ہے وہ الہامی کتب سے کوئی صحیح طریقے سے قائم نہیں ہو سکا، اور ہم نے جی ایک لپ سروس کی ان کے جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے یا ان پر ایمان لانے کی بات کی، لیکن ان کے اندر کیا لکھا ہوا تھا اس کو اسٹڈی کرنا، اس سے کوئی اپنی ریفلیکشن کر کے علم میں اضافہ کرنا، اپنی اپروچ کو چینج کرنا، ان چیزوں کے اندر ہم کبھی نہیں اترے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم پروفیسیز کے بعد میں ہم نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کھائیں اور ٹھوکریں کھائیں جو اب تک کھاتے چلے آ رہے ہیں. تو میرا ریکمنڈیشن یہی تھی کہ لوگ جا کے پروفیسیز کی نوعیت کی چیزیں پڑھیں. مختلف پروفٹس آئے ہیں بائبل کے اندر، زکریا ہیں، ایزیکیل ہیں، آئزیہ ہے، اور اس کے علاوہ ریویلیشنز کا کرسچن بائبل کی حد تک. یہ تو پہلے تو میں نے 3 کا ذکر کیا اولڈ ٹیسٹمنٹ سے. نیو ٹیسٹمنٹ میں ریویلیشنز کی ایک پوری کتاب ہے اینڈ پہ، وہ اگر آپ جا کے دیکھیں، یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کو کہا جاتا ہے اردو میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں. اس میں اگر آسمان اور زمین کے تلف ہو جانے ختم ہو جانے کا تذکرہ آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اس میں اگر کسی گھڑ سوار کا ذکر آتا ہے کہ وہ نکلے گا اور وہ زمین کے چاروں کونوں کے اوپر جو ہے چکر مارے گا، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے. اس میں اگر کوئی جانور دکھایا گیا ہے جو کچھ خاص کام کر رہا ہے، اس کے سر پہ ایک خاص نمبر آف سینگ ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر چونکہ ہم لوگوں نے انسائٹ حاصل نہیں کی، اس لیے انتہائی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہوئی تھیں، بڑی بڑی نشانیاں، ہم ان کو آج تک سمجھنے سے قاصر رہے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو ہماری بات اگلی سمجھ میں آ جائے گی. رائٹ. شروع کریں جی. جی بالکل، بسم اللہ کریں.
چلیں آپ میرے خیال سے چھٹے اور ساتویں کو نشانی کو ڈسکس کر رہے تھے. میں ایک دفعہ وہ اسکرین شاٹ دوبارہ یہاں پہ ڈال دوں گا جس میں ہم ڈسکس کرتے کرتے نشانیوں سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں, اور اب ہم ان نشانیوں پر آ گئے ہیں, 2 بڑی نشانیوں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کی کہ اس کے بعد سے آج تک امت کے اندر یہ 2 بہترین نشانیاں شمار کی جاتی ہیں, ایک دجال کا خروج اور دوسرا نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اس میں چونکہ عیسیٰ کرونالوجیکل اگر ہم انداز میں چلیں تو ہم امام مہدی کو ڈسکس کر چکے ہیں اس سے پچھلے ویڈیو میں, اور اس کے بعد دجال کا ظہور کرونالوجیکلی حدیث سمجھ میں آتا ہے, اور اس کے بعد عیسیٰ. تو ہم بھی اسی کرونالوجی سے چلتے ہیں اور پہلے دجال کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک. اچھا, ونس اگین جبران میں چاہوں گا کہ اگر آپ کیونکہ ہم سب حدیث اور یہ روایات سنی ہوئی ہیں, آپ نے بھی سنی ہوئی ہیں, آپ اگر ایک جنرل مجھے نقشہ جو ایک عام آدمی کو, ایک لے مین کو پتا ہوتا ہے عام طور پہ دجال کے بارے میں, وہ اگر کھینچ دیں, کوئی تصحیح کرنی ہوگی تو میں کر لوں گا, اور پھر ہم اس بات کو آگے چلائیں گے کہ ایکچولی کیا بات ہے. رائٹ. دجال کے حوالے سے جو ہمارے ہاں عام, بلکہ یہ جو دجال اور عیسیٰ کا نزول ہے یہ تو ہماری شاید مذہبی لرننگ کا پہلا سب سے پہلا سبجیکٹ ہوتا ہے, سب سے پہلا چیپٹر ہوتا ہے اینڈ آف ٹائمز سب سے پہلے. تو اس میں یہ ہے کہ دجال ایک شخص ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوگ اس کو کسی نظام سے بھی تشبیہ دیتے تھے, لیکن ایک شخص ہے جس کے ماتھے پہ کاف را لکھا ہوگا, اس کی ایک آنکھ پوری ہوگی انگور کی طرح, وہ جو ہے زمین میں آئے گا لوگوں سے, اس کے پاس پتنی خوراک کے پہاڑ چل رہے ہوں گے. میں مطلب مختلف, کیونکہ احادیث سے اخذ کی کہ میں ایگزیکٹ تو نہیں الفاظ بیان کر پاؤں گا کہ وہ جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا, موت دے دے گا. وہ ایکچولی شاید کدھر ڈپکٹ کر کے دکھائے گا بھی یہ کام, کسی کے بڑوں کو زندہ کر دے گا اور پھر اس کو کچھ خوراک برسائے گا. حالات بہت خراب ہوگی, مطلب لوگوں کے پاس ہوگا کچھ نہیں, تو وہ لوگوں کو اس کے تھرو مجبور کرے گا. یہ تو میں نے نہیں پڑھا کہ وہ ایکچولی کہے گا کیا, کہ اس کو کچھ مانا جائے, اس کو کوئی, اس کو نبی مانا جائے, اس کو خود نعوذ باللہ خدا مانا جائے, یہ تو کہیں نہیں آیا. لیکن وہ ایلیجنس شاید چاہے گا اس سب کے اگینسٹ. اور پھر کچھ وہ ایسی بھی احادیث ہیں جو کہ جب آپ چونکہ اس پہ انٹرسٹ لیتے ہیں تو پھر آپ کو بچپن میں یہ پڑھنے کو ملتا ہے, وہ تمیم داری کی حدیث جس میں بھائی کہاں پہ بیٹھا ہے, اس کا تخت کہاں پہ ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں. پھر وہ ایک صاحب بھی تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دجال ہے, مدینہ میں پائے جاتے تھے, جن کے بارے میں سعد کا کیا نام تھا مجھے بھول گیا. تو اس ابن سیاد. ابن سیاد. تو اوور آل پکچر یہ بنتی ہے کہ بھئی یہ ایک اللہ تعالیٰ اینڈ آف ٹائم پہ ایک ریئل ویڈیو گیم کے اینڈ پہ آپ کو بگ باس آتا ہے جس کو مارنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ والا سیناریو لگتا ہے بالکل. میں بالکل مذاق نہیں اڑانا چاہ رہا, لیکن چونکہ دس از ہاؤ وی پرسیو لائف کہ بھئی اب اینڈ آف ٹائم پہ یہ ہونا ہے نا کہ بڑی جنگ ہوگی, ایک بڑا مارکا ہونا ہے, اس کے بغیر تو حق اور باطل کا فیصلہ تو ہونا نہیں ہے. اور یہ کہ دجال کو مطلب بہت سارے دجال آئیں گے, یہ بھی بات تھی کہ بھئی امت پہ دجال آئیں گے, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو آخری والا مسیحت دجال یہ ہوگا. پھر ہماری دعاؤں میں اس کا ذکر. تو دجال ایک کافی بڑی فگر ہے ہمارے جو ہے, ایون شیطان اتنا بڑا فگر نہیں ہے میرا خیال میں جتنا بڑا دجال ہے. اگر آپ اس کی امپیکٹ کے حوالے سے دیکھیں یا جس طرح اس کو مینیفیسٹ کیا گیا ہے ہمارے لٹریچر میں, تو یہ میرا خیال میں اوور ہے. آئی ہوپ دیٹ آئی تھنک یو سفیشینٹلی کورڈ اٹ. خیال ہے یہ باتیں زبان زدہ عام ہیں. جن لوگوں نے بھی اس موضوع میں کبھی کوئی تھوڑا بہت بھی انٹرسٹ لیا ہے تو وہ عام طور پہ ان تمام حقائق تک پہنچے ہی ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے. میں خالی اس کو سمرائز کرنے کے دفعہ دوبارہ چیزیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی چیز فرض کریں اس جنرل بیان میں رہ گئی ہوں تو وہ شاید تکمیل کو پہنچ جائیں. بالکل صحیح ہے, عام طور پہ یہی مانا جاتا ہے, اور یہ اچھی تگڑی بخاری اور مسلم کے لیول کی روایات سے بالکل سمجھ میں آتی ہیں. مشہور عقیدہ مسلمانوں کا. ان روایات میں آتا ہے کہ جی ایک شخص ہوگا جس کی ایک آنکھ ہوگی, یعنی کہ وہ جسے آپ نے بیان کیا دوسری آنکھ کا کو بیان کیا گیا کہ بیسیکلی وہ کھجور کی طرف ہوگی, اور ایک ہی آنکھ, اس کی بینائی ایک ہی آنکھ پہ ڈیپینڈنٹ ہوگی. وہی کہ اس کے بالوں کا تذکرہ آیا ہے کہ کس طرح گھنگرالے چھوٹے بال ہوں گے, اس کے ماتھے کے اوپر کافا را لکھا ہوگا, جو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مسلمان پڑھ لے گا. اسی طریقے سے آتا ہے کہ جی وہ ہاتھ میں جنت دوزخ ہوگی, جس ہاتھ میں اس کے جنت ہوگی وہ اصل میں دوزخ ہوگی, اور جس میں دوزخ ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی. تمام زمین کے خزانے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں. وہ چاہے گا تو بارش برسائے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں برسائے گا. وہ چاہے گا تو قحط سالی آ جائے گی, چاہے گا تو ہر جگہ زمین فصلیں پیدا کر دے گی.
وہ تمام دنیا کا احاطہ کر لے گا، وہ 40 دن دنیا میں رہے گا، اس میں سے ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے، ایک دن ایک ہفتے، اور باقی کے ایام جو ہیں باقی نارمل ہمارے دنوں کے برابر ہوں گے۔ وہ مکہ اور مدینہ میں گھسنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں پر فرشتے اس کو روک لیں گے، نہیں گھسنے دیں گے، اور وہ پھر جا کے شام میں پڑاؤ کرے گا، اس طرف کا رخ کر لے گا۔ اچھا، وہ باقی کے ایک شخص کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ ایک مسلمان کو کرے گا، پھر اس کی جسم کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اس کے درمیان میں چلے گا، اور پھر واپس آئے گا، اور پھر کہ ان کو جوڑ دے گا، زندہ کر دے گا اس کو، اور اسے پوچھے گا کہ جی آپ ایمان لاتے ہو میرے اوپر؟ اور اسی طرح کی روایات سے پھر یہ اخذ کیا گیا کہ بیسیکلی وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا۔ تو جی جی وہ اب مسلمان جو ہے وہ کہے گا کہ نہیں، اب تمہیں زیادہ یقین رکھتا ہوں کہ تم واقعی جھوٹے خدا ہو، اور میرا خدا کانا نہیں ہو سکتا، اور وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بھی اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں روایت کے اندر کہ وہ مسلمان جو ہیں جب کرسچن دنیا فتح کریں گے اور وہاں سے اپنی مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے اور تقسیم کر رہے ہوں گے، سارے زیتون کے درختوں پہ لٹکائی ہوئی ہوں گی، تو اچانک ان کے درمیان شیطان جو ہے وہ چیخ مارے گا یا آواز دے گا کہ جی پیچھے مسیح نکل آیا ہے۔ اصل میں روایت میں مسیح کا لفظ آتا ہے سر۔ تو مسلمان وہاں جائیں گے، پہنچیں گے وہاں پر اپنی مال غنیمت کو چھوڑ کے، یا اسے مطلب کہ اتنی تیزی میں ادھر پہنچیں گے شام کے پاس، تو پتہ چلے گا کہ جی نہیں، یہ تو جھوٹ بولا گیا ہے، تو پھر وہاں پہ دجال کا خروج ہو جائے گا، تو پھر اس کے ساتھ بھی ہو رہی ہوگی، تو اسی کے درمیان میں پھر وہ سارے نزول عیسیٰ کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ ایک ہاں سوری، بتائیے۔ اس میں ایک بہت اہم چیز، میں تو چونکہ میں نے بہت ہی اختصار سے بات کی تھی، یہ جو آپ اس کو لنک اپ کر رہے ہیں، اس میں جو اس کا یہود کا اس کو اون کرنا جو ہے نا، وہ بڑا میجر ہاں تھیم ہے یس، ہمارے۔ اس کی بالکل یہ بہت آپ اہم نشانی ہے۔ آئی وڈ ہیو مسڈ اٹ آؤٹ۔ اس کی تابع داری میں 70 یعنی کہ 70,000 یہودی اس کو فالو کر رہے ہوں گے، اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے، اس کے فالوورز میں سے ہوں گے، آ جاتے ہیں حدیث کے اندر۔ اور پھر اسی کو پھر لوگ ان روایات سے بھی لنک اپ کر لیتے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک تم ان یہود کا شکار نہیں کرو گے، کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے، اور ان میں سے ایک ایک کو قتل نہیں کرو گے، یہاں تک کہ وہ کسی گھر کے اندر، کسی دیوار کے اندر، کسی درخت کے اندر بھی چھپے ہوئے ہوں گے، تو وہاں پہ بھی وہ پکار کے کہے گا، وہ درخت پکار کے کہے گا، وہ پتھر پکار کے کہے گا کہ جی یہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، آؤ اور اس کو قتل کرو۔ تو ان روایات بھی عام طور پہ اس سے لنک کر دیا جاتا ہے، کیونکہ بہرحال ایک روایت میں یہ آ گیا کہ اس کی یہود کی تابعداری جو ہے یہ یہود دجال کی تابعداری یہود کر رہے ہوں گے، اس کی فوج میں شریک ہوں گے۔ تو یہ بڑی اہم بات تھی، آپ نے صحیح بتایا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں، شروع کرتے ہیں جی پہلے المسیح الدجال کے لفظ سے۔ میں نے اپنے اوریجنل ویڈیو اصل میں چاہتا ہوں کہ ٹریڈیشنل ویو پوائنٹ پہلے کلیئر ہو جائے تاکہ پھر ہم اگلی بات کر سکیں۔ ٹریڈیشنل ویو پوائنٹ جو ہے نا ہمارا، جو روایتی ہمارا پوائنٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، اس شخص کی جو نومنکلیچر ہے، المسیح الدجال ہے۔ اگرچہ حدیث میں صرف مسیح بیان ہو جاتا ہے، کہیں پہ صرف دجال، لیکن جہاں کہیں بھی ہوتا ہے اصل میں المسیح الدجال ہی مراد ہوتا ہے، اور اس بات میں مجھے کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن بہت مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے دور تک پہنچتے پہنچتے، تو خاص کر سے ہمارے دور میں جن حضرات نے اس موضوع کو بحث بنایا ہے، موضوع بحث بنایا ہے اس ٹاپک کو، ان میں غامدی صاحب شامل ہیں، ان میں تمنا عمادی اور طرح کے عرب کے اسکالرز وغیرہ شامل ہیں۔ وہ لوگ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے ہمارے روایتی سارا یہی کہہ رہا ہے کہ المسیح الدجال کا مطلب جھوٹا مسیح ہے، لیکن ہمارا روایتی علم اس کو ایسے بالکل نہیں دیکھ رہا۔ کوئی ایک بھی آپ کا بڑا روایتی عالم ایسا نہیں ہے، آپ شروع سے اپنے شروع کر لیں اینڈ تک کے اسلاف میں، تو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ المسیح یہاں پہ المسیح الدجال والا المسیح جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں المسیح یہاں پر 2 ان کی اوپینین ہیں کہ یہ یا تو اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، تو وہ ممسوح العین ہوگا۔ عربی زبان میں کوئی چیز مٹی بھی ہو یا نہ ہو تو اس کو بھی ممسوح سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کو مسیح اس لیے کہا جائے گا کہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی۔ یا بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں اسی اوپینین کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے کہ اس کے چہرے کے خد و خال جو ہیں بڑے ہی غیر نمایاں ہوں، اس لیے اس کو ممسوح ہے اور مسیح سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، جو ممسوح کی ایک قسم ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ المسیح الدجال میں المسیح عیسیٰ علیہ السلام کی پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، بلکہ چونکہ وہ اپنی ایک آنکھ نہیں رکھتا ہوگا یا واضح چہری خد و خال نہیں رکھتا ہوگا،
چہرے کے، اس لیے اس کو مسیح آ جائے گا. یہ ایک اوپینین ہے ہمارے اسلاف کی. اور دوسری یہ ہے کہ روایات میں چونکہ آتا ہے کہ وہ تمام دنیا کا وزٹ کر لے گا، تمام دنیا کے اوپر ٹریول کر لے گا چند ہی دنوں کے اندر. اس کو بھی چونکہ مسح سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ تمام دنیا کا ایک قسم کا مسح کر لے گا، اس کو اس کے اوپر کور کر لے گا، اس کو ٹریول کر لے گا، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے. تو یہ دو ہمارے اسلاف کے ہاں ملتی ہیں. مجھے کسی ایک بھی سلف کے ہاں یہ اوپینین نہیں مل سکی جو خاطر خواہ سلف ہوتے ہیں. میں بھی ریفرنس دے دیتا ہوں آپ کو جہاں پہ جا کے لوگ اس چیز کو ویریفائی کر سکتے ہیں. ان سب کی اوپینین یہ ہے کہ المسیح الدجال والے ایک مرکب میں المسیح سے مراد دراصل ان دو میں سے ایک اوپینین ہے کہ یا تو وہ ایک آنکھ رکھتا اور چہرے کے خد و خال کی بنیاد پر اس کو مسیح کہا گیا ہے، اور یا یہ کہ وہ تمام دنیا کے اوپر ٹریول کر لے گا اور کور کر لے گا اس کو، اس لیے جو ہے اس کو مسیح کہا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی لوگوں کے لیے شاید نئی بات ہو، کیونکہ لوگ عام طور پہ کتابوں میں پڑھتے نہیں ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ آج کل جو بات چل رہی ہے یہی اصل میں ماضی میں بھی چل رہی تھی. تو نہیں، ماضی کے اسلاف مختلف اوپینین رکھتے ہیں. کیونکہ یہ رائے اور جو نظر سے گزری بھی ہو کسی کے، جو مروجہ جو اس کی تشریح ہے وہ زیادہ ویلڈ بھی لگتی ہے، شاید وہ لیٹسٹ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ مسیح کا انتظار ہے، مسیح ان کا مسیح جھوٹا، ہمارا مسیح سچا، اس طرح کے کمپیریزنز. تو اس وجہ سے یہ والی تو باقی یہ چیز ذہن میں نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہی جو سائٹ ہم جبران لوگوں کو بتاتے آئے ہیں، ریفر کرتے آئے ہیں، کیونکہ وہ بڑی اچھی خلاصے کے اعتبار سے بہت اچھی سائٹ ہے اور بڑی اوتھینٹک ہے. درر نام ہے اس کا. میں پہلے بھی اس کے لنکس اپنے تمام ڈسکرپشن میں شیئر کرتا رہا ہوں، اب بھی شیئر کر دوں گا، جہاں پہ جا کے انہوں نے بہت ہی اچھا ایک پیج بنایا ہوا ہے دجال کے اوپر ہی. اس کے اندر انہوں نے ایک 10 مسائل کے اندر جو اس کے 10 ایسپیکٹ سکتے ہیں مختلف، اس کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے ایکسپلین کیا ایک چیز کو کہ کیسے دجال کے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، ایکچولی کیا بلیفس ہیں ہمارے. انہوں نے ایک چیز کو ڈسکس کیا، المسیح کا کیا مطلب ہے، دجال کا کیا مطلب ہے، اس کے فتنے سے کیا مراد ہے، اس کے خروج سے کیا مراد ہے، اور سو مینی ادرس. تو لوگ کہ اس ویب پیج پہ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے اپنے تمام اسلاف کی اوپینین بھی جمع کر دی ہیں اس کے اندر. تو مجھے یہ چونکہ سائٹ بہت اچھی لگتی ہے اس اعتبار سے کہ یہ ہر چیز کو انتہائی کنسائز میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے، لوگوں کو بہت سارے سورسز نہیں کنسلٹ کرنے پڑتے. اس لیے اسی پیج کا میں ایڈریس اب بھی اس میں ڈال دوں گا، لوگ جا کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ المسیح کی بات ٹریڈیشنل ویو پوائنٹ کے اندر. اور دجال کی جہاں تک بات ہے تو ہاں اس کے اندر لوگوں کی اوپینین وہی ہے تقریباً جو نئے اسکالرس کی ہے، پرانے اسکالرس کی بھی یہی تھی کہ دجل کے جو ہے روٹ ورڈ سے ہی، جو کہ دھوکے بازی، فریبی، جھوٹ بولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی سے ایک مبالغے کا صیغہ ہے دجال، یعنی کہ جو بہت زیادہ فریب دینے والا ہوگا، جو بہت جھوٹا شخص ہوگا، بہت ہی کذاب ہوگا، اسی مفہوم کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے. تو اس لفظ کے اوپر وہ متفق ہیں. تو جب ان دونوں کو ملاتے ہیں تو ماضی کے ہمارے لوگ اس ڈفرنس میں پڑھتے ہیں کہ المسیح سے مراد یہ ہے، دجال سے مراد یہ ہے. تو اس کو ملا کے بیسیکلی یہ کیا گیا ہے کہ وہ جھوٹا جو ایک آنکھ رکھتا ہوگا، یا وہ جھوٹا جس کے چہرے کے خد و خال ایسے ہوں گے، یا وہ جھوٹا جو تمام دنیا کے اوپر قابض ہو جائے گا اور تمام دنیا کو کور کر لے گا، وغیرہ وغیرہ. تو لیکن اب میں آتا ہوں اس ٹریڈیشنل ویو پوائنٹ کو میں ایکسیپٹ کرتا. میں اسی اوپینین کا قائل ہوں جس اوپینین کے ہمارے باقی کنٹمپریری اسکالرز بھی قائل ہیں بہت سارے، اور خاص کر سے میرے ساتھ میں سے ایک استاد غامدی صاحب جس کے قائل ہیں. میں بھی اسی کا قائل ہوں کہ یہاں پر المسیح علیہ السلام کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، اور دجال ایکچولی آگے ان کو کوالیفائی کر رہا ہے کہ یہ جھوٹے مسیح ہوں گے. یہ ایک ایسا شخص ہوگا جو جھوٹا مسیح ہوگا، امپوسٹر ہوگا، وہ ایکچولی جو کہہ رہا ہوگا وہ نہیں ہوگا، وہ جو ایک امپوسٹر کے لفظ سے اگر لوگ واقف ہیں تو جو مطلب ہوتا ہے بہروپیہ ہوگا یعنی کہ. تو یہ ہو گیا جی اس کی نام کی ساری بحث. اچھا، اس کے نام کے اوپر میں نے اپنے اوریجنل ویڈیو میں یہ بتائی تھی لوگوں کو کہ المسیح کا لفظ صرف اس محدود مفہوم میں نہیں استعمال ہوتا. اصل میں یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے تو اس کی تاریخ لوگوں کے سامنے رہنی چاہیے. المسیح کا لفظ اصل میں نکلا ہے یہود کے ہاں جب کنگز یا پروفٹس بنائے جاتے تھے، ایک پروفٹ نیکسٹ پروفٹ کو ہینڈ اوور کر رہا ہوتا تھا، یا ایک نیا کنگ بن جا رہا ہوتا تھا، یا فرض کریں ان کا کوئی چیف کوہن بھی بنایا جا رہا ہے، کاہن ان کا بنایا جا رہا ہے کسی سروس کے لیے ٹیمپل میں، تو بھی وہ کیا طریقہ اختیار کرتے تھے، وہ کرسی بٹھا کے اس کے چہرے پہ تیل ملتے تھے. یہ ایک طریقہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے کہتے کہ یہ مسیح ہے، یعنی انوائنٹڈ ون، چوزن ون. بڑا ہی کامن ورڈ تھا، یہ کوئی خاص نہیں ہے کسی کے لیے. یہ جس طرح ہم لفظ خلیفہ استعمال کر لیتے ہیں عربی کے اندر، اور جس طرح ہم لفظ کنگ استعمال کر لیتے ہیں انگلش میں، تو بالکل اس طرح کے نارمل ورڈ میں سے تھا کہ انہوں نے ایک لفظ چوز کر لیا تھا کہ چوزن ون، دا کرنٹلی چوزن ون پرسن. اگر آپ نے بتانا ہو
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہود کے ہاں انتخاب کیا کرتے تھے بادشاہوں کا بھی، اور پیغمبروں کا تو خیر ہمیشہ سے وہی کرتے ہیں، تو اس لیے المسیح سے مراد یہ ہوا کرتی تھی. لیکن ہوا کیا کہ ان کی چونکہ پیشن گوئیوں کے اندر یہ لفظ آنا شروع ہو گیا کہ ایک مسیح آئے گا ایسا جو یہ کام کرے گا، جو تمام دنیا پہ اپنی حکومت قائم کر لے گا، اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو جب عربی زبان میں ایسے کسی بندے کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو معرفہ بنا دیا جاتا ہے، الف لام کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے کہ آپ کسی خاص مسیح کر رہے ہیں، جو زبان کے اعتبار سے بڑی کامن چیز ہے. انگلش میں ہم استعمال کر لیتے ہیں. اردو کے آڈینس کو سمجھانا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی اردو کے اندر یہ کوئی معرفہ بنانے کے لیے کوئی خاص لفظ ہے نہیں ہمارے پاس، کوئی خاص حرف نہیں ہے المشہور. تو وہاں پر ہاں وہی نا، پھر ہمیں جو ہے وہ کامک چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ المسیح بیسیکلی وہاں سے نکلا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہود کی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگوں کو مسیح آ گیا ہے. ان کی وہاں پر جو تلفظ وہ کرتے ہیں وہ مختلف عربی سے، وہ مشیخ کہتے ہیں اس کو، لیکن لکھتے اسی طرح ہیں جس طرح عربی میں مسیح لکھا جاتا ہے، اور وہ مسایا انگلش جاتا ہے، گریک میں کرسٹوس جس سے کرائسٹ بن جاتا ہے، اور اردو میں ہم اس کو مسیح کہتے ہیں. تو یہ جو مسیح ہے ان کے ہاں لفظ بادشاہوں کے لیے بھی استعمال ہو، جس میں بڑی ترین مثال ان کے ہاں سائرس دا گریٹ کی ہے، جس کو ذوالقرنین ہم نے قرآن پاک میں جس سے ہم واقف ہیں، جو بیسیکلی اکیمن امپائر جو تھی، ساسانی سلطنت کہہ لیں اس کو، جو قائم تھی الیگزینڈر سے پہلے، اس کا بیبیلونین ایگزائل میں جب یہ لوگ گئے تھے تو اس ٹائم پہ جو حکمران تھا ایران کا، فارس کا، اس نے جو ہے ان کے اوپر بڑا احسان کیا، بابل پہ حملہ کیا اور یہودیوں کو وہاں سے چھڑا دیا. تو اس کی بڑی اچھی پیشن گوئیاں ان کی میں ملتی بھی ہیں، اور پیشن گوئیوں کے علاوہ ایزرا کی جتنی 4 بکس ہیں، 2 بکس ہیں خیر اس میں مین میں، لیکن ایکچوئل میں 4 بکس ہیں جن کو کہا جاتا ہے. یعنی کہ ہم ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کو بھی انہوں نے سائرس نہیں کہا تھا کہ جائیں آپ واپس اور جا کے نیا ٹیمپل بنائیں، اور سب ان کے جتنا سونا ان سے چرایا گیا تھا سب واپس کر دیا تھا. تو اس کو بھی سائرس کو بھی مسیحا ہی کہا جاتا ہے ان کی کتاب کے اندر. میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ اس طرح کا کامن سا تھا، تو پرانے لوگوں کو اس کے بارے میں کیوں غلطی، اس پر ہم تھوڑی دیر میں آئیں گے، لیکن اس لفظ سے اس کی بھی خوراک کو مل جائے گا کہ کیوں ان کو غلطی لگتی ہے اس طرح کے معاملات میں. عیسائیوں کے ہاں المسیح وہی ہیں عیسی علیہ السلام جو مسلمانوں کے نزدیک ہیں، اور یہ لفظ بعد میں ایک عمومی مفہوم بھی اختیار کر گیا، عام طور پہ سیویئر یا بچہ جو نجات کرندہ ہوتا ہے. یعنی کوئی نیشن کہیں پھنسا ہوا ہے بیچارہ، اور اچانک اس کو ایک بڑا لیڈر مل جاتا ہے جو آ کے ان کو اس عذاب سے یا اس مشکل سے نکال لیتا ہے، تو اس کو مسیحا کہا جاتا ہے. جس طرح اردو میں استعمال کامن ہو گیا کہ ہم کسی مسیحا کے انتظار میں، اور وہ یہ بالکل اسی مفہوم کے اندر باقی زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور باقی مذاہب میں بھی استعمال ہوتا ہے. کرسچینٹی کے اندر بھی مسیحا کا لفظ بڑا کامن ہو گیا، سیویئر کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں سے میں نے پھر یہ اوپینین قائم کی کہ اصل میں المسیح الدجال کسی بھی شخص کا تذکرہ تھا، وہ بھی ہم آگے آتے ہیں کہ وہ شخص کا تذکرہ تھا بھی کہ نہیں تھا، وہ بیسیکلی اس ویو میں استعمال ہوا ہے کہ لوگ ایک نجات کنندہ کے انتظار میں ہیں، تو اس نجات کنندہ کی حیثیت سے ایک دجال آ کے کہے گا کہ ہاں میں وہی نجات کنندہ ہوں، میں ایک لوگوں کے لیے ایک خیر کا باعث بن کر آیا ہوں، اور میں جو ہوں اب لوگوں کو ان تمام مشکلات سے نکالوں گا جس میں وہ پڑے ہوئے تھے، اس لیے اس کو مسیحا کہہ دیا جائے گا. یہ ہے المسیح کا. اور الدجال میرے نزدیک ان دونوں الفاظ کا کو اکٹھا کر کے ہی ہمیشہ ذہن میں لانا چاہیے. چاہے کسی جگہ ایک بھی ہم لفظ بولیں تو آڈینس چاہیے کہ ہم دجال بول رہے ہوں تو وہ المسیح الدجال ہی ذہن میں لیں. تو یہ تو بات ہوگی اس کے الفاظ کی تحقیق کی حد تک کہ المسیح الدجال سے مراد یہ ہو گئی میری انٹرپریٹیشن میں کہ ایک ایسا جھوٹا شخص جو لوگوں کا سیویئر ہونے کا دعویٰ کرے گا، لوگوں کا نجات کنندہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن اصل میں وہ نجات کنندہ ہوگا. بس یہ اس کا مفہوم تھا. اب ہاں پوچھئے. دیکھیں ہم نے جب پہلی 2 نشانیوں کے کیس میں ہم نے حضرت عیسیٰ کا کی پیدائش اور ان کا جو رسالت اور پھر حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، جو اس کی جو نشانیاں تھیں اس کے لیے بھی تو وہ بھی تو مسیحا ہی تھے نا. ان کو بھی تو یہ بیسیکلی جو جن کو یہ سارے مذاہب انتظار کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ مسیحا دراصل آ چکے ہیں. ایکچولی ہم اس سے میں لنک کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ کافی پہلے بحث ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر وہ ڈسکس کر لیتے ہیں ابھی نا، کیونکہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہود کو تو اس لیے غلطی لگی کہ وہ مسیحا کا لفظ ان کے ہاں بہت سے لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اور ایک وجہ یہ بنی، اور دوسری وجہ یہ بنی
کہ وہ اگین وہی جو ہم نے اصول بیان کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس مینر اور کس اسکیل آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کس مینر کے اندر اس پیشن گوئی نے پورا ہونا ہوتا ہے، اس کو نہیں سمجھ سکے، اور اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے انکار کر دیا. ان کے ہاں 2 مسیحا آنے تھے. ایک مسیحا آنے تھے جس کو وہ کہتے ہیں مشیخ بن داؤد، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک مسیحا آنے تھے مشیخ بن یوسف. یعنی وہ مشیخ بن یوسف کے بارے میں ان کے ہاں ٹریڈیشن میں یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور مشیخ بن داؤد جو ہیں وہ تمام دنیا حکومت قائم ہو جائے گی بنی اسرائیل کی. ایکچوئل میں ہوا ایگزیکٹلی یہی. یعنی جان دا بیپٹسٹ مشیخ بن یوسف وہی ہوا، وہ ان کا راستہ سیدھا کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہ بھی ان کے ہاں مل جاتا ہے روایات میں کہ وہ راستہ سیدھا کرنے کے لیے آئے گا. بیسیکلی وہ راستہ سیدھا کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو اسی طرح کر دیا گیا، اور یہ آئے تھے جن سے تمام دنیا میں حکومت قائم ہونی تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ. لیکن کس طرح حکومت قائم ہونی تھی یہ لوگ سمجھ نہیں سکے نا. یہ سمجھے کہ ہم اپنی ایگزسٹنگ صورتحال کے اندر ہی، اپنے ایگزسٹنگ بلیفس میں رہتے ہوئے ہی ہمارے اندر کوئی خامی نہیں نکالے گا وہ، بلکہ آ کے ہمیں ہی بس اچانک جو ہے نا دنیا کی حکمرانی سونپ دے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی تعبیر یہ تھی کہ وہ آئے گا، وہ آ کے تمہاری تمام خباثتیں ختم کر کے تمہیں صحیح راستے پہ لائے گا. جو لوگ وہ میسج تسلیم کریں گے ان کو دنیا کی حکومت منتقل ہو جائے گی، اور وہ ہو گئی. آج ہم دیکھیں کرسچن دنیا پر راج کر رہے ہیں، پچھلے 400-500 سال سے راج کر رہے ہیں. ویسے سر، ویسے آپس کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ مذہبی لوگ کیسے یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ تطہیر کے عمل کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی گریٹنس یا کوئی وہ اس سے نکال دیں گے. میں آج کے حالات میں بات کروں کہ اتنے سارے ہمارے گروہ ہیں، وہ سب یہ سمجھتے ہیں ہم حق پہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ اور وہ کیا تیار ہے اس تطہیر کے لیے جو کہ ہر بار ہوتی رہی ہے، جو کہ منسلک ہے ہر اس میجر ایونٹ سے. مطلب آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہم کہتے ہیں چوزن فیو ہیں تو بس وہ ہر کوئی کو فیو کا حصہ بنا لیتا ہے، بٹ اس پہ تطہیر تو اس میں بھی ہوگی. آپ جتنے بھی چوزن ہو جائیں، جتنے بھی وہ اپنے گروپ کو کر لیں، تو تطہیر تو بہت پینفل عمل ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کیے بغیر تو نہیں رہ سکتے. وہ قرآن ٹھیک ہے، پاک کی اکثر آیت ذہن میں آ جاتی ہے نا، اسی لیے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدر، کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا صحیح اندازہ کیا ہی نہیں جیسا اس کا اندازہ کرنے کا حق تھا. یہ بات اتنی ٹرو ہے نا جبران، پچھلی امتوں میں بھی ہماری امت میں بھی ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اصل میں تو بس ہماری الوہیت ظاہر کرنے کے لیے کوئی بندہ آنے والا ہے، وہ ہم مسلمانوں کو اچانک دنیا کی حکومت منتقل کر دے گا. اسی طریقے سے یہود سمجھتے ہیں کہ وہ ہم کو تمام دنیا کی حکومت منتقل کر دے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی امتوں کے نام شام، امتوں کی تقسیمیں یہ کوئی میٹر نہیں کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے تقسیم اور اصولوں پہ ہوتی ہے، اور اس اصول پہ ہوتی ہے کہ وہی جو آپ نے تطہیر کا عمل بتایا کہ وہ ہوگا، اس کے بعد جو لوگ حقدار ہوں گے ان کو یہ چیز منتقل کی جائے گی، اس کے نتیجے میں نارمن کلچر میں کتنا ہی بڑا فرق کیوں نہ آ جائے، کتنا ہی ریشل فرق کیوں نہ آ جائے. تو یہ چیز لوگ نہیں سمجھتے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو ٹرائبل اور پروونشل سمجھا ہوا ہے لوگوں نے کہ نہیں وہ تو ہمارے اصل میں ریس کے لیے یا ہماری اصل میں قومیت کو کے اوپر کوئی آشے لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہی بس ان کا اچھا معاملہ رہنے کا انہوں نے انتخاب کر لیا ہوا ہے، اس لیے ہماری حکومت ہی قائم کرنے کے لیے وہ مسیحا بھی آئے گا. تو یہ بات آپ نے بہت ہی 16 آنے پوائنٹ آؤٹ کی کہ لوگ اصل میں اس میں اپنی الوہیت تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس لیے اس چیز کے منتظر بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو آئے گا نا بندہ، اس کے نتیجے میں پھر ہم لوگوں نے تمام دنیا پہ قابض ہو جانا ہے. یہ بہت بڑا لیسن ہے، اسپیشلی ہمارے تو دا علک وی ہیو کہ یار یہ آپ کی برتری کی خواہش جو ہے، جو آپ کا جذبہ ہے توحید کا، آپ اس کو سرو کر رہے ہیں. یو آر ناٹ، آپ اللہ کے راہ میں کچھ نہیں کر رہے ہیں، نہ آپ اللہ کے کام کو سمجھ بھی نہیں رہے. یہ سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. بالکل یہی ہوا ان کے یہود کے ہاں. تو یہ ہوا عیسائیوں کے ہاں کیا ہوا، جو کہ بہت ہی مطلب اٹ وڈ ہیو بین کامک اف اٹ وازنٹ ٹریجک. میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنی بچکانہ غلطیاں لگتی ہیں بائبل کے اندر جاتے ہوئے کہ بندے کو حیرت ہوتی ہے کہ آپ ان باتوں کو ایسے کیسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. ہوا انہوں نے مسیح جیسے بک آف ریویلیشن ہے اس کے اندر جو بات بیان ہوئی تھی وہ بالکل بیان ہی پوری ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، ان کو لیمب آف گاڈ کہا گیا، وہ سارا کچھ ہو معاملہ. اس کے فوراً متصلاً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے بائبل کے اندر کہ وہ ایک شاہ سوار آئے گا سفید گھوڑے کے اندر، سفید گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، اس کے منہ سے تلوار نکلی ہوئی ہوگی، اس نے سرخ لباس پہنا ہوا ہوگا، اور وہ آ کے جنگ کرے گا اور تمام دنیا کے کنگز کو جو ہے وہ فتح کر لے گا، اور تمام زمین کے پرندوں کو دعوت دی جائے گی کہ آؤ آ کے تمہارے لیے
بڑا کھانا تیار کیا گیا, بڑی فیسٹ تیار کی گئی, آ کے وہ کرو. اور یہ سارا کچھ تذکرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد تھا کہ ملینیم کنگڈم کا آغاز ہو جائے گا, یعنی 1000 سالہ دور ایسا آ جائے گا کہ جس میں اصل میں وہی اس طرح کی تشبیہات بیان کی جاتی ہیں کہ بھیڑ اور شیر جو ہے ایک ہی گھاٹ پہ پانی پئیں گے اور یہی ہوگا اور تمام طرح کی خوشحالی آ جائے گی. تو وہ اللہ تعالیٰ یہ بیسیکلی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی حکومت دنیا پر قائم ہو جائے گی, اور وہ قائم ہو گئی. یعنی وہی جس کو ایج آف فیتھ کہا ہے ول ڈیوران نے, وہی ہو گیا. 1000 سالہ دور شروع ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد, اور آدھی دنیا کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی, آدھی دنیا کے اوپر ہماری یعنی مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی. تو وہ 1000 سال اسی طرح چلی, اور وہ 1000 سال کے اختتام کے قریب, اور یہ آف کورس یہ نمبر جو ہوتے ہیں 1000 سال 70 سال, یہ جنرلی ایک جنرل رینج بتانے کے لیے ہوتے ہیں, کوئی ایگزیکٹ نہیں ہوتا یہ, نہ ان کا مقصد ایگزیکٹ ہوتا ہے. تو وہ ہو گیا 1000 سال پورے. اب وہ ابھی تک انتظار میں ہے. ان کا خیال تھا کہ چونکہ یہ مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی پر ہوگا, یعنی کہ ابھی تو وہ ریزریکٹ ہو کے اوپر چلے گئے, تو اب انہوں نے واپس تو یہ ہوگا, تو اس لیے وہ ابھی تک ان کا منتظر ہیں. ان کے ہاں تو یہ خرابی یہاں سے پیدا ہوئی. یعنی میں اس کو اس لیے ممتاز کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان جس طریقے سے مسیح علیہ السلام کے انتظار کی غلط فہمی میں مبتلا ہوئے, وہ اس غلط فہمی سے مختلف ہے جس میں عیسائی مبتلا ہوئے. وہ اپنے بائبل کی ان چیزوں کو انٹرپریٹ کر کے اور طریقے پہ گئے. اور ان کے ہاں ایک اور بڑی ریزن بنی جو یہود اور عیسائیوں کے ہاں کامن ہے, وہ یہ کہ ان کے ہاں جو بیبلونین ایگزائل کے درمیان جو پروفٹس آئے, زکریا اور ایزیکیل وغیرہ, ان کے ہاں سیکنڈ ٹیمپل کی دوبارہ بن جانے کی پیشن گوئیاں تھیں. اس ٹیمپل کی پیش گوئی کو وہ لوگ نہیں کر سکے. وہ سمجھے یہ کوئی تھرڈ ٹیمپل قائم ہونا ہے, بلکہ عیسائی تو یہاں تک لے گئے کہ ایکچولی فورتھ ٹیمپل قائم ہونا ہے. اس وقت کی کچھ باتیں بیان ہو رہی ہیں, جب وہ بڑی کلیئرلی کوئی بندہ بھی دیکھ سکتا ہے. وہ سیکنڈ ٹیمپل کی بات ہو رہی ہے, وہ بنا, پھر اس کو جا کے ٹائٹس نے منہدم کیا, اور اس کے بعد کی کوئی پیشن گوئی نہیں تھی یہود کے ہاں. عیسائیوں کے ہاں اس کے بعد کی ایک اور پیشن گوئی تھی, اور وہ تھی یوم قیامت کی. یعنی وہ بڑا کلیئرلی آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ جو بیانات شروع ہو گئے ہیں ریویلیشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کے مختصر وقفے کے بعد, وہ سارے کے سارے واقعات اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی دور حکومت کے بعد, جب وہ ان پر دوبارہ عیسائی قابض ہو جائیں گے, یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا, اس کے مختصر وقت کے بعد دوبارہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے لوگوں کو جج کرنے کے لیے, وہ قیامت کے دن آنا ہے. تو وہ مطلب وہ اگر ہم کبھی اترے اس بائبل کے پیسیجز کو انٹرپریٹ کرنے کے اندر, تو میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس قدر ٹریجک کامک یہ واقعہ. تو میں کہتا کہ یہ ماضی کے لوگوں کو یہ مسئلہ پڑا مسیح علیہ السلام کے الفاظ کو کے لفظ کو بھی انٹرپریٹ کرتے ہوئے, اور رائڈر آن دا وائٹ کو بھی نہ صحیح سمجھ سکنے کی وجہ سے ان کو یہ خرابی پیدا ہوئی. جبکہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں یہ خرابی جو پیدا ہوئی, یہ قرآن پاک حیات کی وجہ سے پیدا ہوئی, کہ اس میں چونکہ تذکرہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا, مطلب لوگ سمجھے کہ اس میں تذکرہ ہے. جو روایت جو آیت تھی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کا تذکرہ تھا, اس کے اوپر فہم میں کچھ اختلاف پیدا ہوا, تو مسلمانوں کو غلطی تو یہاں سے پیدا ہوئی. لیکن اس پہ ہم آتے ہیں اسلام کے ٹائم پہ. پہلے ہم دجال کی ذرا بات کر لیں. تو جناب ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ روایت میں جو یہ آتا ہے کہ ہم نے ان روایات کا مطالعہ کیا تھا اس دن امام مہدی کے باب کے اندر, کہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا, اور اس کی فتح کے بعد کی جیسے ہی کیا معاملات پیش آئیں گے, ان روایات کے اندر ہی آگے جا کے دجال کے خروج کا تذکرہ آ جاتا ہے. وہ روایات کیا کہتی ہیں, خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو اس کے فوراً بعد جب غنیمت مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہوگا, تو یہ اعلان ہوگا کہ مسیح نکل آیا ہے, یعنی کہ دجال برآمد, مسیح علیہ السلام آ گئے ہیں. مسلمان جب پہنچیں گے وہاں پر جس مقام کا تذکرہ ہو رہا ہوگا کہ وہاں پر برآمد ہوا ہے, اس میں الفاظ اس طرح کے آتے ہیں کہ تمہارے اہل و عیال کو, کسی روایت میں آتا ہے, کسی روایت میں آتا ہے تمہارے بچوں کو, کسی روایت میں تمہاری عورتوں کو فتنے میں مبتلا کر دیا. تو جب اس کے دیکھنے کے لیے لوگ وہاں سے لشکر نکلے گا اور قسطنطنیہ سے شام پہنچے گا, تو وہاں پہ جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹ بولا گیا ہے, اور تب دجال کا خروج ہو جائے گا. تو لوگوں کو اب بات کیا سمجھانے والی ہے, یہ بات بالکل درست ہے, ایسا ہی ہوا ماضی کے اندر. 1453 عیسوی کے اندر قسطنطنیہ فتح ہو گیا. فتح کرنے والے ہمارے سلطان کا نام, ہمارے سے مراد تو ٹرک سلطان کا نام محمد تھا, سلطان محمد محمد ٹو کہا جاتا ہے ان کو. تو نام ان کا نام کے اوپر ہی تھا, انہوں نے فتح کر لیا.
لوگ ان روایات کے اندر بیان کردہ ٹائم اینڈ اسپیس کو نہیں سمجھتے. جب رویا کے اندر ٹائم اینڈ اسپیس بیان ہوتا ہے تو نہ تو کسی جغرافیکل مقام سے ضروری ہے کہ وہی جغرافیکل مقام مراد ہو. یعنی کہ اگر کہیں پر دابق کا یا کہیں پر دمشق کا تذکرہ آیا ہے کا مطلب یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ یہ ایکچوئل جغرافیائی دمشق مراد ہو. یہاں سے جگہیں اپنے میٹافوریکل سینس میں بیان ہو جاتی ہیں. یعنی وہ ایسا مقام جب آپ نے بیان کرنا ہو اپنی ہسٹوریکل سگنیفیکنس کی وجہ سے وہ کوئی خاص حیثیت رکھتا ہو, اس حیثیت کو مراد لینا ہو اصل میں تعالیٰ نے, تو رویا کے اندر وہ مقام آپ کو ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے دمشق کا مقام ہے. یہ اسی طریقے سے یہ اسپیس کی بات ہو گئی, ٹائم کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. وہ جب آپ حدیث میں دیکھتے ہیں کہ رویا کے اندر یہ لفظ بیان ہو رہا ہے کہ وہ کہیں سے نکلا ہے لشکر اور کہیں پہنچ گیا ہے, تو یہ نکلنے اور پہنچنے کے اندر 200-300-400 سال کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اصل کیا ہے کہ ایک جنریشنل وار کو رویا میں اس طرح بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ 3 دن یہ معاملہ پیش آئے گا. ایک دن یہ ہوگا کہ 1/3 لشکر نکلے گا اور وہ شکست کھا جائے گا. پھر ایک دن یہ ہوگا کہ ایک لشکر نکلے گا, وہ سارے کا سارا جو ہے قتل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں. پھر ایک یہ ہوگا کہ ایک لشکر نکلے گا اور وہ فتح کر لے گا. تو مزے کی بات ہے کہ قسطنطینیہ اور کی فتح والی روایات کے اندر بھی ایگزیکٹلی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ مسلمان 3 حصے میں, یعنی اس میں الفاظ آتے ہیں یا ایک اور جگہ کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر رومی فوج اترے گی اور وہ اتر کے مسلمانوں سے کہے گی, اور مسلمانوں کی فوج کا بہترین حصہ مدینہ سے آیا ہوا ہوگا کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہم سے قیدی بنائے. دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں, قیدی بنائے یا جو ہمارے دین سے پھر گئے ہیں. وہاں پہ یہ الفاظ آتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جی وہ مسلمانوں کا ان سے مقابلہ ہوگا, اور وہ مقابلہ اسی طریقے سے ہوگا کہ 3 مختلف دنوں کے اندر 3 مختلف گروہ نکلیں گے, ایک شکست کھا جائے گا, ایک قتل ہو جائے گا, اور ایک جو ہے وہ فتح کر لے گا. اس میں اصل میں مراد کیا تھی؟ مراد اس میں یہ تھی کہ مسلمانوں کی ایک لانگ ٹرم جنگ کا آغاز ہو جائے گا رومنز کے ساتھ. ان رومنز کے ساتھ فتح کرتے کرتے ایسا موقع بھی آ جائے گا کہ مسلمان قسطنطنیہ فتح کر لیں گے. یہ اس دور کی ساری 400-500 سالہ 600 سالہ تاریخ بیان ہو رہی ہے, جی بالکل, شاید اس سے بھی زیادہ, جس کو ایک دن اور ایک لشکر نکلے گا اور دوسرے دن یہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے. تو اگر لوگ تاریخ کے اوپر نظر رکھتے ہوں تو ان کے علم میں ہوگا کہ مسلمانوں نے روما کی سلطنت سے جنگ کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہی اور حضرت عمر کے دور کے اندر ہی تھا. اور یرموک کے اندر ہماری ایک میجر بیٹل ہوئی تھی ان کے ساتھ جو مسلمان جیت گئے. اس کے بعد یروشلم فتح بھی ہو گیا حضرت عمر کے دور کے اندر ہی. پھر یہ جنگیں چلتی رہیں, مسلمان کرتے رہے کہ آگے بڑھیں, روم کی پوری سلطنت کو ختم کریں. اس ساری عرصے کے اندر ان کو بڑی دفعہ شکستوں کا سامنا کرنا پڑا, واپس آنا پڑا. روما کی سلطنت یعنی کہ مسلمانوں نے جا کے فرانس تک دستک دی ہے لیکن آگے نہیں جا سکے, پھر ان کو پش بیک ہوا. یہ سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ اس روایت میں اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. بنتا ہے نا کہ لوگ رویا کی زبان سمجھتے نہیں ہیں, تو سمجھتے ہیں بالکل واقعی کوئی 2-3 دنوں کا ہی معاملہ بیان ہو رہا ہے. نہیں, وہ 2-3 ادوار بیان ہو رہے ہیں. جیسے دنیا کو 6 دنوں میں بنایا گیا ہے, تو یہ ادوار کا بیان ہوتا ہے, 6 دنوں کا بیان نہیں ہوتا. تو اس میں ہوا یہ کہ وہ کروسیڈز ہوئے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر کروسیڈز کے اندر اسی طریقے سے فوجیں آئیں روم کی, وہ ادھر ہی اترا کرتی تھیں نارملی شام کے اندر ہی, وہاں سے پھر نیچے آیا کرتی تھیں کیونکہ ابھی تک ان کا قبضہ تھا شام کے اوپر. وہاں سے نیچے آیا کرتی تھیں, انہوں نے قبضے کی, انہوں نے جنگیں لڑیں کبھی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1054 کے اندر 1054 ہجری کے اندر عیسوی کے اندر بڑا سپلٹ ہو گیا کرسچینٹی کے اندر, جو گریٹ اسکزم کہا جاتا ہے. یعنی کہ وہ بڑی دراڑ آ گئی ان کے اندر. کیا کہ کیتھولکس علیحدہ ہو گئے, آرتھوڈاکس علیحدہ ہو گئے. جو بیزنٹین امپائر تھی ترکی میں تھی, اس میں بیزنٹینز تھے, وہ سارے کے سارے آرتھوڈاکس کرسچینٹی کی طرف چلے گئے. اور جو کیتھولکس ہیں وہ ادھر ہی فرانس اور اٹلی اور روم اور ان کے اندر ہی رہ گئے. اور اوپر کا جتنا مغرب ہم اس کو کہتے ہیں وہ سارا کا سارا کیتھولک رہا. اور یہ جو ٹرکس اور جو اس سے ایسٹ میں جتنا آتا ہے اس کو اس لیے ایسٹ اسکزم بھی کہتے ہیں, دی گریٹ اسکزم کے علاوہ. یعنی مشرق اور مغرب میں ایک دراڑ آ گئی. ایز آف ٹوڈے جو ایسٹرن یورپ جتنا رشیا بھی اسی کا حصہ ہے, وہ بھی آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے اندر ہی ان کی اکثریت ہے. اور یہ بیسیکلی گڑھ بن گیا آرتھوڈاکس کرسچینٹی کا. تو اگر آپ کو روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے نا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جو لوگ متنفر ہوئے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ, تو وہ اصل میں یہی ہوتا تھا کہ کیتھولکس آ رہے ہوتے تھے, کہتے تھے کہ ہم نے واپس لینا ہے بھائی, یہ جو آرتھوڈاکس کرسچینٹی گڑھ ہے یہ اس کے اوپر یہ سٹی ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے قسطنطینیہ, یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. لیکن ان کی سپورٹ بھی وہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ بہرحال وہ اس کو ورک سمجھتے تھے
مسلمانوں کے یورپ پر طاقت کے مقابلے میں. وہ سمجھتے تھے کہ چلیں جیسا بھی ہے، اگرچہ ہمیں آرتھوڈاکس کرسچینٹی سے اختلاف ہے اور ہماری ان سے وقتاً فوقتاً چپیں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم مسلمان ان سے آگے نہ بڑھ سکیں. تو وہ پھر جا کے معاملہ کروسیڈز کی حد تک تو ایسا ہی رہا کہ کروسیڈ کے دوران بھی آپ نے پتہ نہیں فورتھ کروسیڈ پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس کے اندر تو جا کے ایون جو آئے ہوئے تھے نائٹس ٹیمپلر اور سارے ہولی رومن امپائر سے جو لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے جا کے قسطنطنیہ کو بھی طاقت کیا پورے کا پورا. وہاں پر ان کی جناب اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمام آرتھوڈاکس کرسچینٹی کو کس کس عذاب سے گزارا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان روایات کے اندر اصل میں وہ پورا دور ریکیپچر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے ساتھ معاملات کیا کیا پیش آئیں گے سارے دور کے اندر قسطنطنیہ کی فتح تک، کہ تمہاری جنگیں ان سے ہوتی رہیں گی، تم شکست کبھی کھا جاؤ گے، کبھی تمہاری جناب لوگ شہید ہو جائیں گے اس کے اندر، اور ایک ایسا دور آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح دے دے گا قسطنطنیہ پہ، جو ہو گئی 1453 کے اندر. جو ایک چھوٹا سا علاقہ قسطنطنیہ کا صرف رہ گیا تھا، تمام باقی سلطنت کے اندر اور آٹومن امپائر کے اندر، وہ بھی فتح ہو گیا اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اچھا مزے کی بات یہ، جنگیں اس کے بعد بھی نہیں رکیں. آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو اس کے بعد بھی مسلمانوں کی یورپیوں سے جنگیں ہوتی رہی ہیں، لیکن قبلے تھوڑے سے بدل گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ کیتھولکس عموماً مسلمانوں کا ساتھ دے دیا کرتے تھے آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے خلاف. اس کی بڑی مثال جو ہے روسو ٹرک وارز ہیں 19 سینچری کے اندر، جو 1833 میں ہوئی، 1853 میں ہوئی، اور وہ چیز 1700 عیسوی کے اینڈ سے سٹارٹ ہو گئیں. اس میں پولش ٹرک وارز بھی ہیں، رشین ٹرک وارز بھی ہیں، اور بھی. تو یہ ایسٹرن کرسچینٹی والے، آرتھوڈاکس کرسچینٹی والے سمجھتے تھے کہ جو کرسچنز آباد ہیں قسطنطنیہ میں، ان کے پیٹرن ہم ہیں. یہ سلطنت عثمانیہ تسلیم کرے کہ ہم ان کے پیٹرن ہیں. کیتھولکس چاہتے تھے کہ نہیں بھائی آپ تسلیم کریں کہ ہم ان کے پیٹرن ہیں. تو مسلمانوں نے عموماً کیتھولکس کا ساتھ دیا، انہوں نے کہا آپ پیٹرن ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. تو پھر اس کے اوپر جنگیں کرنی پڑی بہت ساری، رشینز کو اور پولش کو اور کس کو. انہوں نے حملے کیے ان کے اوپر آٹومن امپائر پہ، اور لڑنا کو کن سے پڑا؟ فرانس اور برطانیہ سے بھی، کیونکہ وہ بھی مسلمانوں کی سپورٹ کے اندر فوج بھجوا دیا کرتی تھی. ہاں یہ سارے واقعات ہوتے رہے. یہ جو آٹومیٹک ایکسپینشن ہو رہی تھی بلغاریہ اور سب میں نا، یہ اسی کے بیک ڈراپ میں پھر یہ چیزیں نکلی ہیں نا، وہ لڑائیاں ان کے پیچھے یہ بھی شاید ہوئی. یہ بھی ایک وہ تھا. بالکل وہی وہ مولڈوویا اور وہ ولیا کی سلطنتیں قائم تھیں، اور اگر وہ ان کا یہ صرف ایکسپیکٹیشن یہ تھی کیتھولک امپائر کی کہ بھئی آپ صرف یہ مان لیں کہ ان کے پیٹرنز ہم ہیں تو ہم آپ ساتھ دیں گے. تو انہوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے آپ پیٹرنز ہیں. پھر باقاعدہ جنگیں ہوئیں، بڑی شدید جنگیں ہوئیں. وہ جنگوں کا آپ اگر حال پڑھیں تو جنگی عظیم سے کم نہیں لگتی ہیں آپ کو، بہت سخت جنگیں تھیں. لیکن میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ روایات میں اس طرح کی چیزیں بیان ہوئیں جن کو مسلمان سمجھ نہیں پائے. وہ لٹرل سینس میں ان چیزوں کا انتظار کرتے رہے. ہوا کیا؟ قسطنطنیہ کے فتح کے بعد ایک دور آیا، یہی 1500 کا 1600 کا. اب دیکھیں ہوا کیا واقعات میجر کیا پیش آئے. 1453 میں قسطنطنیہ فتح، اس کے بعد باقی بھی جو کچھ علاقے رہتے تھے جس میں ابھی تک بیزنٹین امپائر کا ہولڈ تھا، ان کو بھی فتح کر لیا 15 سینچری کے اینڈ کے 1499 تک. آپ سمجھ لیں اس سے پہلے ہی یعنی کہ فتح ہو گئی ساری علاقے مسلمانوں کے. اس میں بیزنٹین امپائر آٹومن امپائر کے زیر تسلط آ گئے. اس کے بعد سے 1517 کے اندر 1517 کے اندر پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن بھی ہو گئی. وہ جو ایک اسکزم چل رہا تھا وہ دو اسکزم میں تقسیم ہو گیا. تو پروٹیسٹنٹ جب اسکزم بھی ہو گیا جرمنی کے اندر اور فرانس کے اندر اور ان جگہوں کے اوپر سٹارٹ ہو گیا، تو کیا ہوا کہ پھر کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کی جنگیں سٹارٹ. اس کے اندر پوری جنگوں کا پورا معاملہ پیش آتا ہے. یہ 1517 کے بعد سے یہ معاملات چلتے رہے، اور یہ پھر الٹیمیٹلی کیا ہو گیا کہ دو بڑے بن گئے. برطانیہ جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ گروپ بن گیا، فرانس جو ہے وہ کیتھولک گروپ بن گیا. انہی کے پھر تابع داری کے اندر مختلف اور یورپ کے ممالک نے مختلف اور انہی دونوں کسی ایک کیمپ میں شمولیت اختیار کر لی. تو ان کے درمیان پھر جنگیں بھی ہوئیں جن کے حال لوگ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں. اس میں نیپولین کی ساری بھی وارز بھی شامل ہیں، باقی بھی. الٹیمیٹلی آگے جاتے جاتے ہوا کیا کہ یہ سپلٹ جو ہے یہ بڑا زور پکڑتا گیا، اور یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک آپ دیکھیں 3 کیمپس بن گئے. ایک طرف رشیا والا کیمپ جو آرتھوڈاکس کرسچینٹی کا گڑھ ہو گیا، اور اس کے کچھ ایسٹرن یورپین ممالک اس کے ممبرز تھے. سینٹرل یورپین اور ویسٹرن یورپین، فرانس اور اس طرح کے کچھ ممالک پورتگال وغیرہ اور اس طرح کے طرح کے وہ کیتھولک ہو گئے. اور پھر برطانیہ آیا بڑا ترین بن کے جی کہ ہم
جو ہے نا پروٹیسٹنٹ اس کو ڈیفینڈ کریں گے. انہوں نے چرچ بھی پیدا کر لیا بعد میں. تو یہ سارے واقعات پیش آئے. یہ بڑھتے آگے پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ جنگ عظیم کا دور آ گیا. جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم. اس میں یہ اسپلٹس ان کے درمیان پہلے سے چل رہے تھے. وہ ان جنگ کیا ریزننگ بنی میں اس تفصیلات میں نہیں جاتا، لوگ اس سے عموماً واقف بھی ہیں. لیکن جنگ عظیم اول کے اندر عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا. وہ پہلی بیچاری بالکل ایک مردار سے انسان کا زندہ تھی. اس کو اپنی جنگوں کے لیے بھی برطانیہ اور فرانس وغیرہ کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی تھی، ورنہ رشیا ہی اس کو کھا جاتا. تو ہوا یہ کہ وہ پھر آہستہ آہستہ عثمانی سلطنت ہو گئی اور یہاں پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا. لیکن بہرحال انہوں نے ترکی کو کہا کہ آپ ہی اس میں حکمرانی کریں، اگرچہ ان کو جنگ شنگ کرنی پڑی، لیکن مطلب مسلمان ہی وہاں پہ حکم رہے، وہ لوگ نہیں آئے وہاں پہ حکمرانی کے لیے. لیکن عثمانی سلطنت کی جو باقی تمام باج گزار ریاستیں تھیں یا جو ان کا حصہ تھے، وہ جیسا عراق ہو گیا، جیسا ایجپٹ ہو گیا، جیسے یہ سارے علاقے ہو گئے مسلمانوں کے، یہ سارے کے سارے فتح ہو گئے. لیکن مزے کی بات دیکھیں، ان کے اندر انیشلی مینڈیٹس قائم کیے، پیلسٹائن برٹش مینڈیٹ تھا. اسی طریقے سے اور دوسرے علاقے جو ہیں سیریا کے ہو گئے اور علاقے ہو گئے وہ فرینچ مینڈیٹ بن گئے. تو انہوں نے یہ تقسیمیں تو کر لی اپنے اندر، لیکن جنگ عظیم دوم کے تک پہنچتے پہنچتے اور جنگ عظیم دوم کے خاص کر سے اختتام تک یہ سب کی سب چیزیں واپس مسلمانوں کے حوالے کر دی گئیں کہ ٹھیک ہے آپ ہی اپنی حکومتیں خود چلائیں، ہمیں نہیں چاہیے آپ کی حکومتیں. یہ وہ بات تھی جو جس کے اوپر جا کے ہم آگے کلام کریں گے کہ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک بڑا اہم واقعہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یعنی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک امپیریل پاور فتح کر لیتی ہے آپ کو، تو پھر آپ اس کے سبجیکٹ بن کے رہتے ہیں. یس، آپ سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کے، آپ کے پاس کوئی سا کی آزادیاں نہیں ہوتی. وہی حکومت چلا رہے ہوتے ہیں، اپنے وائس رائے ہوتے ہیں یا جو بھی انہوں نے مقرر کیے ہوتے ہیں. جیسے یہاں ہندوستان میں تھے، یہی معاملہ چل رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ ہم آپ کی حکومتیں آپ کو واپس کرتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے گا. لیکن اس دوران میں بڑا ایونٹ اور کیا ہوا جبران، جس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ تھا 1848 میں کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز نے ڈاس کیپیٹال لکھ دی، جو کہ کمیونزم اور سوشلزم کی بانی تھی. یعنی کہ اس کتاب نے بنیاد ڈالی، ان ویوز کو بیسیکلی اکٹھا کر دیا اس نے جو بہت پہلے سے چل رہے تھے اگرچہ، لیکن بالکل سولیڈیفائی کر کے ایک واضح شکل دے دی. کمیونزم یا اور سوشلزم، جس کو اردو میں عام طور پہ ایک ہی لفظ اشتراکیت سے تعبیر کر دیتے ہیں، اس کی بنا پڑ گئی 1848 میں. میں نے آپ کو بتایا سارا کا سارا ٹائم فریم کہ کس طریقے سے وہ جنگیں چل رہی تھیں مسلمانوں کی اور مختلف کرسچن گروہوں کی. اس میں روسو ٹرک وار، پولش وار وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ چل رہا تھا. 1853 میں بھی جنگ ہوئی، 1830 میں بھی جنگیں چل رہی تھیں. اور اسی اسنا میں 1848 کے اندر انہوں نے یہ کتاب لکھ دی. اچھا، ایسا نہیں ہوا کہ اس کتاب کے فوراً بعد ہی کوئی بڑی تبدیلی آنی شروع ہو گئی، لیکن اس کے بعد 1890 تک پہنچتے پہنچتے 1880 1890 تک اس کو دنیا نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دی. انڈسٹریل ریولوشن ہو چکا ہوا تھا، اور انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں یہ بحث پیدا ہو گئی کہ بھائی یہ مزدور جو ہیں یہ تو ایک انتہائی پسا ہوا طبقہ بن گیا ہے. بہت برے حالات تھے اس ٹائم پہ. کسی بھی چیز کا جب آغاز ہوتا ہے تو بڑے کروڈ انداز میں ہوتا ہے نا. تو انڈسٹریز کے اندر ورکرز کی بہت بری حالات تھے. بچے کام کر رہے تھے، 10 سال کے بچے پورا دن 12 گھنٹے کام کیا کرتے تھے وہاں پہ. عورتیں کام کرتی تھیں، مرد کام کرتے تھے. ان چیزوں کے نتیجے کے طور کے اوپر اس کے چونکہ ڈائلیکٹکس کا ایک پورا طریقہ کار دے دیا ہسٹری کو جانچنے کا، اور اس کی ایک اپلائی کر کے کارل مارکس نے مٹیریلسٹ تعبیر کر دی اور بتا دیا کہ اصل میں کیپٹل کیسے بیہیو کرتا ہے، اور اس کیپٹلزم یا اس کے نتیجے میں جو ایک پورا نظام پیدا ہوتا ہے، اس کے مقابل میں ایک نظام لانچ کرنے کی ضرورت ہے جس کو اس نے اشتراکیت کہا. اور بیسیکلی کہا کہ یہ کیا ہوگا کہ اس کے اندر ان کی ڈکٹیٹرشپ انیشلی قائم ہو جائے گی. جو ورکر کلاس ہے آپ کی، جو پرولیٹیریٹ کہتے ہیں اس کو، جو یہ سارے مزدور طبقہ ہوتا ہے، ان کی حکومت قائم ہونی چاہیے. انہی کی حکومت قائم ہوگی تو ہی کوئی خیر آ سکتی ہے. اگر یہ ایلیٹ کے جو لوگ ہیں، جو بورژوا طبقہ ہے، یہ اگر یہ کام کرتا رہے گا تو پھر یہی حالات رہیں گے. تو اس کی کتاب لانچ کرنے کی ریزنز بڑی بنیادی تھیں. یعنی کہ وہ واقعی دنیا پریشان تھی کہ اتنے ظلم کا کیسے سدباب کیا جائے، جو ایک انتہائی ظالمانہ معیشت بن کے ہمارے سامنے آ گئی ہے، اس کیسے حل کیا جائے. تو اس کا اس نے حل تجویز کیا. اس حل کو 1917 میں، 1848 میں کتاب لکھی، 1917 میں پذیرائی ہو گئی کہ رشیا جیسا بڑا ملک، اس نے اس کو ایک نظام کی حیثیت سے اختیار کر لیا لینن کے زیر قیادت. وہاں پر بولشوک ریولوشن آ گیا،
انہوں نے مینشوکس کو ہرا دیا اور ریولوشن کے ذریعے سے انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ قائم کر لیتے ہیں ریاست، اور پورا رشیا جو ہے، اگر آپ لوگ نقشے پہ دیکھیں تو حیران رہ جائیں، آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے وہ رشیا کا جغرافیہ ہے، تو وہ پوری ریاست کمیونسٹ ریاست بن گئی۔ اور جنگ عظیم ابھی سٹارٹ ہونی تھی اگلے سال 1918 کے اندر، اور یہ لوگ اپنے سارے ان شیمبلز میں تھے، اکتوبر ریولوشن ہو گیا ان کا رشیا کے اندر، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے وہ ظلم کی داستانیں رقم کی جس میں ملینز آف لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، کیونکہ پھر کتابوں میں لکھے ہوئے خیالات اور ہوتے ہیں، لوگوں کا خیال تھا کہ کے ساتھ تمام لوگ آگے بڑھ کے اسے قبول کر لیں گے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جب ریولوشن زمین پہ اترتا ہے تو پھر اس کو بزور بازو نافذ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ان کو جب خیال آیا تو پھر انہوں نے ایک پورا ظلم و بربریت کی داستان گرم کر کے رشیا کو اپنی تمام جغرافیے کو زیر نگین لانے کے لیے انتہائی ظلم کیا۔ ویسے ایک بات ہے کہ یہ جو انہوں نے گستاخی کی تھی نا بولشوکس نے، ان کو آج تک معاف نہیں کیا گیا، کیونکہ باقی ساری دنیا تو کیپٹلسٹ ہے نا پرائمریلی، کہ جو زار تھا وہ کنگ آف انگلینڈ کا بھائی کا کزن تھا، ٹھیک ہے نا، جو رشیا کا رولر تھا۔ آپ امیجن کریں ہاؤ کنولیٹڈ دس آل تھنگ، جرمن کائزر صاحب بھی کوئی رشتہ دار تھے، مطلب کوئی عجیب سی وہ ایک قسم کی، ایک آپ سوچو دنیا پہ وہ ایک عجیب سی جو ساری پاورز تھی رولنگ کنگلومریٹ تھا۔ ہاں، تو وہ رشیا نے جو کیا ہے، وہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں مطلب میں بھی کانسپریسی تھیوری کہ بھائی وہ جب تک ریسیٹ نہیں ہوا نا کام، وہ اسی لیے رشیا سے پلاگر ہیڈز ہیں کہ بھائی یہ جو ہمارا سسٹم تھا نا، یو ہیو پٹ اٹ آن ڈفرنٹ پاتھ، تو آپ اس کو، وہ رشیا سے آج تک معاف نہیں کیا گیا اس چیز پر رشیا تک۔ اچھا ابھی اور میں پھر جی بتائیے۔ اور سوری بفور موونگ فردر میں چاہوں گا کہ آپ ذرا آرتھوڈاکس کرسچینٹی، کیتھولزم اور جو ہے کیتھولسٹ اور یہ جو ہیں پروٹیسٹنٹس، ان کی بس ڈیفائننگ کوئی دو ڈفرینسز بتا دیں کہ ہاؤ دے ڈفر، جس طرح ہمارے یہاں سیکٹس ہیں تو یہ کس طرح ڈفر کرتے ہیں۔ ہاں، ان کے درمیان کو بڑے فرق نہیں ہے ایکچولی، حیرت ہوتی ہے آپ کو ان کو دیکھ کے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی ڈفرینسز کے اوپر ان لوگوں نے گروپس بنا لیے۔ بڑا فرق جو ایک قائم ہوا آرتھوڈاکس کرسچینٹی میں، پہلا اسپلٹ ان کا ہوا ہے آرتھوڈاکس اور کیتھولک سے، وہ یہ تھا کہ نائسین کریڈ ایک بنی تھی ان کے، ہے نا، آپ کو پتا ہے کاؤنسل آف نیسیا بنی تھی، جس کے اندر یہ ٹرینٹی کا سارا کانسیپٹ شامل کیا گیا تھا۔ تو اس میں انہوں نے نائسین کریڈ اس زمانے میں بنائی تھی، اس میں جو ایک وہ ایگزیکٹ میں جملے تو یاد نہیں ہے، لیکن اس میں یہ اس طرح کے الفاظ آتے تھے کہ یہ تمام برکت جو ہے نا، یہ اللہ گاڈ دا فادر کی طرف سے آتی ہے۔ اس کریڈ میں اتنے ہی الفاظ تھے۔ بعد میں ایک بالکل ان نون طریقے سے، بغیر کوئی کیے ہوئے، انہوں نے کریڈ میں سن کا بھی لفظ شامل کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، فادر سے بھی آتی ہے اور سن سے بھی آتی ہے۔ اس پر آرتھوڈاکس کرسچینٹی کو اعتراض تھا، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ نے یہ بیٹے کو کیسے شامل کر دیا بیچ میں؟ جو اوریجنل کریڈ تھی اس پہ سب کا اتفاق تھا، اسی پہ رہنا چاہیے تھا۔ تو یہ اس طریقے سے یہ ان کا بڑا فرق تھا کہ بھئی آپ نے کریڈ میں بیٹے کو کیوں شامل کر دیا، کریڈ میں بیٹے کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تو آرتھوڈاکس کرسچینٹی اس معاملے میں آپ سمجھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی بہتری کی طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بیٹا اس لے آئے ہیں بیچ میں، اللہ خدا کا تھا صرف بیچ میں تذکرہ، بیٹے کا تو کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے بعد میں کریڈ کے اندر بیٹے کو بھی شامل کر دیا۔ کیتھولکس نے وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں، یہ اس میں شامل تھا، یعنی کہ امپلائڈ تھا، ہم نے اسے کھول دیا وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کے دفاع ہوں گے۔ آرتھوڈاکس کرسچینٹی اس کو نہیں مانا۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہوا کہ کرسچینٹی نے انسسٹ کیا کہ جو پریسٹ ہوں گے وہ سیلیبریٹ رہیں گے، وہ جو ہے وہ کریں گے، شادی نہیں کریں گے۔ تو آرتھوڈاکس کرسچینٹی نے کہا یہ آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی حد بندی نہیں ہے، پریسٹ جو ہے شادی کر سکتے ہیں، کریں، ضرور کریں۔ تو اس لیے یہ آپ سمجھیں کہ دو مین بڑے فرق تھے ان کے ہاں۔ کرسچینٹی کا مطلب ہی اور تھا، وہ تو ایک سمجھیں کہ ایک انحطاط میں گئی ہوئی کرپٹ کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اختلاف کیا۔ وہ کرپشن اس لیے بڑھ گئی تھی کہ اس زمانے آپ کو پتا ہے چرچ جو ہے وہ ہمیشہ سے یورپ کے اندر امیر ترین انسٹیٹیوشن رہا ہے، یعنی جتنی زمینیں، جتنی یہ سارے انقلابات کی جو وجہ بنی ہے، ایون فرینچ ریولوشن کی بھی اور باقیوں کی بھی، وہ وجہ یہ تھی کہ چرچز اتنی زیادہ فیلڈز ہولڈ کرتے تھے، اتنا زیادہ جغرافیہ ہولڈ کرتے تھے کہ اسی کے اندر وہ تمام جناب ویجز سیٹ کرتے تھے، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے تھے، سارا سارا ٹیکس لے لیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چرچز جو ہیں انتہائی کرپٹ انسٹیٹیوشن بن چکے ہوئے تھے اس زمانے تک۔ تو یہ کہ وہ مال کے اندر بڑے کرپشن کرتے تھے، ایک تو زمین ہولڈ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے اور سونے چاندی کے اندر،
اور دوسرا انٹیلیجنسز بھیجا کرتے تھے. یعنی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی بھی گناہ آپ نے کیا ہو, آپ ایک پروانہ نجات لے سکتے ہیں, پروانہ مغفرت لے سکتے ہیں کسی بھی پریسٹ کے پاس جا کے کہ جی کنفیشن کر لیا, میں مان لیتا ہوں, مجھے ایک پروانہ ایشو کرتے ہیں کہ میں بخشا گیا ہوں اور میں جنت میں جاؤں گا. تو اس کو وہ پیسوں کے عوض انہوں نے ایشو کرنا شروع کر دیا, جس میں مارٹن لوتھر کنگ ایک نام آتا ہے, اور بھی لوگوں کے نام آتے ہیں, لیکن جو مشہور نام ہے مجھے بھی وہی یاد ہے. انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی ان کی 93 تھیسز کے نام سے ایک بڑی مشہور وہ ہے عبارت ہے, ایک ڈاکیومنٹ ہے جو انہوں نے جا کے جرمنی میں چرچ میں پیسٹ کر دی کہ بھئی یہ تیران جو اصلاحات ہیں وہ کرنی پڑیں گی. اس میں انٹیلیجنسی تھی, مین چیز تھی کہ یہ جو آپ کرپٹ کرسچینٹی یہ حرکتیں ساری ساری کر رہی ہے, یہ انٹیلیجنس بیچنے کا کرسچینٹی کے اندر سسٹم نہیں ہے. پھر انہوں نے اپنے باقی تمام خلافات بھی اس میں رکھ دیے کہ مثال کے طور پہ پوپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ تمام اتھارٹیز جو ہیں یہ تمام پریسٹ ہی اتھارٹی ہو سکتے ہیں, کوئی بیسک ایک پوپ کے اندر کوئی خدا نہیں بولتا. اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ جناب یہ سیکرمنٹس ہیں ان کے ہاں نا, جس طرح یہ آپ سمجھ لیں کہ بریلویوں اور دیوبندیوں کا جو اختلاف ہے کہ جی بزرگوں سے دعا مانگی جا سکتی ہے کہ نہیں مانگی جا سکتی, اور انٹرسیشن کے لیے کچھ چیزیں کھانے پینے کی چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ نہیں کی جا سکتی. تو پروٹیسٹنٹس نے کہا کہ بھی کوئی نہیں کی جا سکتی, وہ خالی ایک کے دو سیکرمنٹس کو مانتے ہیں, اور یہ کیتھولکس جو ہیں بہت سارے سیکرمنٹس کو مانتے ہیں. اس طرح کے کچھ فرق آئے اندر, لیکن الٹیمیٹلی وہ بہت بڑے فرق اس پوائنٹ آف ویو سے بن گئے کہ انہوں نے پوپ کا اختیار تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. ان کا کوئی پوپ شوپ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بس جو آخری اتھارٹی ہے اب زمین کے اندر وہ بائبل ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس کے بعد ہم کسی کی اتھارٹی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پروٹیسٹنٹس نے یہ اختلاف کیا, کیتھولکس کی وہی اپنی پرانی اوپینین تھی, اور آرتھوڈاکس کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. I hope this suffices for now. Yeah, this ٹھیک ہے, is good enough. I think we need to take a bit of a break. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, کتنی بریک کریں؟ بس 10 منٹ کی, آپ اس کو ریکارڈنگ پاز کر دینا. ٹھیک جی, سو وی آر بیک. یا اچھا, ہم بات کر رہے تھے کہ کی بنا پڑ گئی, اور رشیا جیسے بڑے ترین ملک کے اندر اور ملک سلطنت کے ہیں ان کی حکومت آ گئی. کمیونزم کے بارے میں ہم بنیادی باتیں کچھ کر لیں. یہ لفظ جو ہے کمیونزم, سوشلزم انٹرچینجبلی بھی استعمال ہو جاتا ہے, لیکن ان کے درمیان فرق ہے. میں اس فرق کے اندر نہیں پڑھنا چاہتا, اس لیے کیونکہ جس طریقے سے ہم احادیث میں بیان کردہ معاملات کو اس سے لنک کرنے کے لیے ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں اس فرق سے کوئی بڑا فرق پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ بہرحال مینز آف پروڈکشن جو ہیں, ذرائع پیداوار جو ہیں, وہ دونوں ہی کے اندر وہ حکومت کی ملکیت ہیں. وہ آپ حکومت کی ملکیت کہہ لیں, آپ عوام کی ملکیت کہہ لیں, یا مزدوروں کی ملکیت کہہ لیں, اگرچہ معمولی فرق ہیں بھی ہے سب کے اندر, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ یہ کہیں کہ کسی بندے کی ملکیت نہیں ہو سکتے, بلکہ ذرائع پیداوار کم اور تمام ہی پراپرٹی زیادہ سے زیادہ کسی بندے کی ملکیت نہیں ہو سکتی, بلکہ یہ ہر ایک سب لوگوں کی اجتماعی ملکیت ہوگی. تو اس طرح کی چیز کے لیے کمیونزم بنا, اور وہ پھر ہم بتا رہے تھے کہ 1917 سے لینن نے کر دیا, یہ انقلاب آ گیا, اور اس کے بعد پھر جنگ عظیم 1918 میں ختم ہو گئی, اور جنگ عظیم اول, اور 1924 میں لینن بھی جاتے رہے, اور اس کے بعد چالن آ گیا جو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ظالم شخص نکلا, جس نے بہت مظالم ڈھائے اپنی عوام کے اوپر. اور اصل میں یہ اس فلسفے کو, جس میں کمیونزم کے اندر ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ تمام پرائیویٹ پراپرٹی کے مقابلے میں جو ایک قسم کا پبلک پراپرٹی کے جو ایک پیش کیا گیا نظریہ, اس کے لیے ان کے لیے پاس ضروری تھا کہ کارل مارکس کے نظریے کے مطابق الحاد کو بھی وہ ترویج دیں. یعنی جتنی بھی ریاستیں پھر بنتی گئی ہیں, ہم آگے باقی ریاستوں کا بھی ذکر کریں گے, انہوں نے سائنٹیفک ایتھیزم کو اپنا مذہب ڈکلیئر کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ماضی میں جو بھی کوئی مذہب تھا, چل رہا تھا, کچھ تھا نہیں تھا, اب ہم بڑا کلیئرلی بتائیں گے کہ ہم ملحد ہیں, ہم کسی مذہب پہ یقین نہیں رکھتے, کسی پہ یقین نہیں رکھتے, اور یہ کہ سائنس ہماری اصل چیز ہے جس کو بنیاد بنا کے ہم سارے کے سارے معاملات کریں گے آگے. ہوا کیا کہ انیشلی بڑی سپورٹ ملتی ہے اگر آپ سب چیزوں کو نیشنلائز کر لیں نا, اور معاملات چلانے کی کوشش کریں, تو آپ کو ایک بڑا ملتا ہے.
وہ ملا ان کو، رشیا کو بھی ملا، اور بعد میں جو راستیں بنی ان کو بھی انیشلی ملا، لیکن یہ دیر پا نہیں ہوتا، یہ تھوڑے عرصے کے بعد جا کے آپ کو اندازہ ہونا جاتا ہے کہ یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا ہے. اور یہ کمیونزم کی بڑی ترین آپ سمجھ لیں کہ فالٹ تھی، فالٹ لائن تھی، اکیلیز ہیل تھی، جو بھی سو کہہ لیں، کہ اس کے اندر یہ ان بلٹ تھیوری تھی جو لوگوں کو نہیں سمجھ آ سکی. اتنے اچھے دل رکھنے والے لوگ آپ کو ملیں گے سارے کے سارے کمیونسٹ ہو گئے. یعنی کہ آپ اگر اپنے ملک کے اندر بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، نرم ترین دل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سارا رائٹ اور لیفٹ کی تقسیم بھی آپ دیکھیں ورلڈ کی سیاست میں تبھی بنی. یعنی رائٹ جو آپ یہ کمیونسٹ اور اس طرح کے لوگوں، سوری رائٹ آپ جو کنزرویٹو لوگوں کہتے ہیں پرانے طریقے پہ چلنے والے، اور لیفٹ یہ ہیں سارے کے سارے جو بالکل لبرلزم اور ان چیزوں کے قائل ہوتے ہیں. تو بہت ساری خیریں تھیں اس کے اندر نا، اور کتنی چیزیں کیپٹلزم نے باقی بعد میں اڈاپٹ کی ان سے. لیکن بائی اینڈ لارج اگر آپ اس پورے نظریے کو مد نظر رکھ کے دیکھیں تو یہ بنیادی طور پہ خدا کے انکار پہ مبنی اور انسانوں کی حکومت پر مبنی تھا کہ انسان ہی تمام چیزوں کا فیصلہ کریں گے. اس دنیا اس سے ہٹ کے کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، اس لیے ہم نے اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لے کے سنوارنے ہیں. یہ اصل میں تاریخ کے ساتھ بھی بغاوت تھی، دنیا کے قوانین کے ساتھ بھی بغاوت تھی، اور خدا کے ساتھ بھی بغاوت تھی. یہ انہوں نے کیا. اور اس کے نتیجے میں جب جنگ عظیم دوم پہ آتے ہیں، جنگ عظیم دوم کے اندر ایک اس کو ہم لنک کریں گے بعد میں، لیکن جنگ عظیم دوم کے فوراً بعد پھر رشیا نے، اور جو اب تک چائنا بھی جنگ عظیم دوم کے بعد کمیونسٹ ہو گیا سارے کا سارا. اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے دو کتنے بڑے ایریاز جو ہیں وہ کمیونزم کی طرف چلے گئے. اور انفیکٹ آپ سمجھیں کوئی بھی دنیا کا مقام ایسا نہیں رہا، چاہے وہ دنیا کا ایکسٹریم مغرب ہو جہاں پر نارتھ اور ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ، ادھر بھی کتنے ممالک جو ہیں انہوں نے کمیونزم اختیار کر لیا، اور مسلمانوں کے اندر بڑے کم ممالک نے اختیار کیا، لیکن یورپ، ایسٹرن یورپ سارے تقریباً، اور نیچے اگر آئیں تو چائنا، ویتنام، یہ سب بھی جو ہیں یہ کمیونسٹ ہو گئے. اور یہ چیز آگے پھیلنی شروع ہو گئی، اور اس صورت کے ساتھ پھیلنی شروع ہوئی کہ اگر کوئی دنیا کی بڑی طاقت اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کی پیش قدمی روکنے کے لیے میدان میں نہ اترتی تو یہ بات بالکل آپ ازبر کر سکتے ہیں، یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا کمیونسٹ ہو جاتی، ایتھیسٹ ہو جاتی، خدا سے بغاوت پہ جو ہے وہ قائل ہو جاتی، ساری دنیا اس کو اختیار کر لیتی. لیکن ہوا کیا دوسرے جنگ عظیم میں؟ جی بتائیے. میں یہ کہتا کہ چونکہ آپ جیسے کہتے کہ obviously اس میں کنسیپچل لیول پہ تو بہت زیادہ اٹریکشن تھی، تو بڑے بڑے دماغ آپ کے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اس طرح گریویٹیٹ ہوئے، اور ویسٹرن سوسائٹی میں بھی، ہمارے بھی، ہر جگہ. بٹ وہ جو اس کا کاؤنٹر تھا وہ اگر نہ کیا جاتا تو واقعی دیکھیں نا، اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے آبیاری کے لیے. اگر آپ کا انٹلیکچوئل ٹرن ہو جاتے ہیں تو باقیوں میں تو تھوڑا ٹائم ہی لگتا ہے نا ٹو فالو دی سوٹ. یس. اور اتنا اس کی اپیل تھی نا، اب بھی آپ اگر ان کی چیزیں پڑھیں تو کاغذ پہ آپ کو اتنی اپیل فیل ہوتی ہے اس کے اندر. آپ دیکھیں ابھی بھی ہمارے بڑے بڑے انٹلیکچوئل یعنی بڑے بڑے شاعر تو گزرے ہی ہیں ہمارے، خاص طور سے پاکستان کے بھی. آپ ایون آج کل دیکھیں تیمور رحمان صاحب جو ہیں، ڈاکٹر تیمور رحمان، جو اتنے مشہور اب یوٹیوبر بھی بن چکے ہوئے ہیں، وہ کتنا اوپنلی اور انابیشڈلی وہ کہتے ہیں کہ بھائی آئی ایم سوشلسٹ، اور اسی کے اندر تمام دنیا کے لیے یہ کیمیائی سعادت ہے، یہ تو جو ہے نا نسخہ کیمیا ہے، وہ اختیار کرے تو ساری دنیا کے اندر خیر صرف تبھی آ سکتی ہے، ورنہ کیپٹلزم کے ذریعے سے نہیں آ سکتی. تو علامہ اقبال کو بھی آپ دیکھیں، وہ ابلیس کی مجلس شورا کے اندر انہوں نے کس طریقے سے اس کو ایک اچھی قوت بنا کے پیش کیا، یعنی کہ شیطان اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. انہوں نے اس طرح اس کو ڈپکٹ کیا ہے کہ ان کا ایلچی وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ تو یہ ہونے جا رہا ہے، مزدور جو ہے وہ اب حکومت سنبھالنے جا رہے ہیں. تو وہ کیا آگے سے کیا کہتے ہیں، جو بڑا شیطان ہے، شاید اس کو شعر یاد بھی آ جائے، دستے قدرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدکی مندک کی سوزن سے نہیں ہوتے. مطلب وہ اپنا دفاع پیش کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہاں یہ نظام تو بہت اچھا ہے لیکن اٹ ول ناٹ ہولڈ. یہ جو ہے نا قسمت آپ کی فیٹ نے اور آپ کے نیچر نے اتنے فرق مراتب قائم کیے ہوئے لوگوں کے اندر، اور فرق صلاحیت قائم کیا ہوا لوگوں کے اندر، کہ یہ مزدکی مندک، وہی وہ مزدک مشہور زوراسٹرین، اور وہ اس زمانے سے سارے جو نکلے ہوئے اسی کو لنک کیا ہے نا علامہ اقبال نے بڑا انٹیلیجنٹلی اس کے ساتھ، کہ یہ سوچ تو بہت پرانی ہے.
اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو ہے آپ یہ کام نہیں کر پائیں گے. اور بعد میں ایون اس کو نبی سے بھی کہ ٹھیک ہے نبی تو نہیں ہے کارل مارکس لیکن بہرحال اپنے پاس ایک کتاب رکھتا ہے. تو اور اس کے مقابلے میں دیکھیں نا اپنے پاس ڈیموکریسی کو برا بنا کے پیش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں شیطان نے کروائی ہے. ڈیموکریسی کے بارے میں اسی نظم میں آتا ہے نا کہ وہ شیطان کہتا ہے کہ جی ہم نے خود پہنا ہے آدم کو جمہوری لباس, کہ یہ تو ہم نے خود اس کو جمہوریت کا یہ بتایا. اب دیکھیں کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بھی جو ہیں وہ کس طریقے, اب اس سے بڑے انٹلیکچوئلز کیا ہو سکتے ہیں, یعنی کہ ہم تو اچھلے شیر نہیں ہے نا اللہ اقبال کی طرح کی انٹلیکٹ کے آگے. اور آپ حبیب جالب لے لیں یا آپ فیض احمد فیض لے لیں, ان لوگوں کو اگر آپ لے لیں, یس تو یہ اتنے بڑے لوگ تھے. تو اس طرح کے سارے اچھے لوگوں کو کس طرح اپیل کرتی ہے یہ چیز, یہ ذہن میں رکھیے گا جب ابن ماجہ دجال کو ڈسکس کریں گے. لیکن یہ بتانا نہیں چاہتا ہوں, آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا کہ دیکھیں اس میں ایک بڑی میجر چیز یہ ہے کہ جو ایکویٹیبل ریسورسز اور یہ سب کچھ, یہ واقعی یہ ایک تو ہر اچھے معاشرے کی پینیکل ہونی چاہیے نا, مطلب اپیرنٹلی رائٹ. لیکن جو خدا کا یہ قانون ہے کہ یہ تو ابتلاء اور آزمائش کے لیے دنیا میں آپ بھیجیں گے نا, وہ جیسے ہی اوور شیڈو ہوتا ہے تو پھر تو یہی چیز چاہیے. پھر تو اگر وہ چیز, اور اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ یہاں پہ سفرنگ از پارٹ اینڈ پارسل آف دس, اور اس کے لیے کوئی آپ کے پاس فارمولا نہیں ہے. آپ سائفر نہیں کرتے کس کے ساتھ کس کی ابتلا کتنی ہوگی اور وہ کتنا اس میں ضرور ہوگا, کوئی آپ کے پاس فارمولا نہیں ہے. تو یہ چیز تو مطلب مذہب کی یہ مینیفیسٹیشن کی یہ ان بلٹ ہے خدا کے نظام میں کہ آپ کو گزرنا پڑے گا. یہ کسی نے شاید اس کا کاؤنٹر اس طرح پیش بھی نہیں کیا. آج تو ہم کے بیٹھ کے بات بڑے آرام سے کر سکتے ہیں, شاید آسان ہو ہمارے لیے, ہائنڈ سیٹ کا اوبویسلی ہمارے پاس فائدہ ہے. تو اپیل تو بہت زیادہ ہے اس میں, وہ ہیون اینڈ ارتھ والی بات بہت ہے. اپیل, بہت بڑی اپیل ہے نا اس کے اندر. یہی اصل میں ایشو یہی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سمجھتے نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں اسی لیے بڑا اوپنلی یہ بات بیان فرماتے ہیں کسی اور کانٹیکس میں, لیکن بہرحال اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرق بنائے ہیں لوگوں کے اندر, یہ جان بوجھ کے بنائے ہیں. بلکہ جس مقام پہ قرآن پاک میں جگہ آتی ہے وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں لیتخذ بعضکم بعضا سخریا, کہ ہم نے یہ تمام فرق بنائے اس لیے تم لوگ ایک دوسرے کو مینیل کاموں میں لگا سکو. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا خاص پلان سے بنائی ہے, اس میں خاص طریقے کی ڈیولپمنٹ کرانی ہے, ایک جگہ تک اس دنیا کو پہنچانا ہے. تو اس لیے اس کے مقابلے میں جب آپ ایسی ایک چیز پیش کریں گے جو نہ صرف یہ کہ ان تمام مراتب کا کے فرق کا خیال نہیں رکھے گی بلکہ خدا کی انکار پر ہوگی کمپلیٹلی, اور صرف سائنس کو بنیاد بنائے گی ہر چیز کے لیے, تو اسی کو اب آپ ذہن میں رکھیے کہ اب ہم آ جاتے ہیں اس نقطے پہ کہ یہ وہ اصل میں دجال تھا جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ مسیحی دجال ہوگا. یہ انسان کو سیو کرنے کے لیے ایک نظریے کا, یعنی کہ اس میں کوئی شخص مراد نہیں ہے. اصل میں کارل مارکس کو دجال نہیں کہا جا رہا روایت کے اندر, بلکہ اس پوری موومنٹ کو, اس پوری ایکٹیویٹی اینڈ آئیڈیالوجی دونوں کے مرکب سے جو ایک پوری موومنٹ برپا ہوئی نا, اس کو دجال کہا جا رہا ہے. رویا کے اندر جو خوابوں میں اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اس میں پرسونیفائی کر دیا جاتا ہے مختلف چیزوں کو. 4 ہارس مین ہیں بائبل کے اندر نا, اب وہ سارے کے سارے کسی خاص پلیگ کے لیے کسی خاص چیز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, کوئی خاص ایکٹیویٹی ہونی ہے دنیا کے اندر, لیکن اس کو ہارس مین سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے اس پوری آئیڈیالوجی پلس اس کے آئیڈیالوجی کے نتیجے میں جو ایکٹیویٹیز برپا ہونی ہے دنیا کے اندر جو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بری حیثیت میں دیکھ رہے ہیں, اس کو دجال کہا گیا ہے. کہ وہ اتنا بڑا ایک مشکل قسم کی ایک فلسفہ اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اسٹریٹجی دنیا پہ آئے گی کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تمام انبیاء جو ہے وہ ڈراتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی جب وہ دجال آ جائے گا نا تو ہم تمہیں اس پر آگاہ کرتے ہیں, اس سے متنبع رہنا. اس کے فلسفہ ایسا اپیلنگ ہوگا کہ تم لوگ سب اس کی رو میں جاؤ گے. اگر تم لوگوں کے مقابلے میں کوئی چیز کھڑی نہ ہو تو سب کے سب لوگ اس رو میں بہ جائیں گے. آپ آج بھی دیکھیں بہترین سرشت کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو لیفٹسٹ ملیں گے. آپ ان کو دیکھیں, برنی سینڈرز کو دیکھیں امریکہ میں, آپ جیرمی کاربن کو دیکھیں انگلینڈ میں, کتنے اچھے اور نیک لوگ ہیں. یعنی کہ ان کی آپ تعریف کرنے پہ بیٹھے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار کتنے زبردست لوگ ہیں, لیکن سب اسی فلسفے سے انسپائرڈ ہیں. مزے کی بات دیکھیں روایات میں جو آتا ہے, بلکہ اب ہم ایک ایک کر کے روایتوں کو اس پہ کرنا شروع کرتے ہیں نا کہ کیسے ایک ایک چیز اسے پوری ہوتی نظر آتی ہے. کہ ایک تو یہ کہ وہ تمام آسمانوں کی بارش اور زمین کی فصلیں اس کے اختیار میں ہوں گی. ٹھیک ہے, تو وہ اصل میں مینز آف پروڈکشن کی بات ہو رہی تھی کہ یہ تمام پر وہ قابض ہو جائیں گے.
بھئی یہ فلسفہ اس تمام مین پروڈکشن پہ قابض ہو جائے گا، جہاں جب چاہے گا جو چیز پیدا ہوگی، نہیں چاہے گا تو نہیں پیدا ہوگی. یہ اصل میں اس چیز کے لیے ایک استعارہ تھا. اسی طریقے سے یہ کہ وہ ہونے کا دعویٰ کر دے گا، یہ دراصل الحاد کی بات ہو رہی تھی، یہ جو ہم سائنٹیفک ایتھیزم جس کو کہہ رہے ہیں. اور پھر جو ہم سائنٹیفک ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں اس کے اندر، کہ اس کا جو دجال کے بارے میں آتا ہے کہ جی اس کا جہاں اتنے تھوڑے سے عرصے کے اندر تمام دنیا سویپ کر لے گا، وہ لوگوں کو مار دیا کرے گا، زندہ کر دیا کرے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ سب استعارے ہوتے ہیں صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ نیچر کے قوانین کتنے اس زمانے میں اس نظریے کی یا انسانوں کے بس میں آئیں گے. یہ اس چیز کی طرف استعارہ ہوتا ہے. یہ اگر آپ نے بائبل پڑھی ہوئی ہو نا، اور آپ نے خاص کر سے وہ تمام جو گرہیں کھولی جاتی ہیں اور جو مختلف برتن ہیں وہ نکالے جاتے ہیں، تشریحاں، اور پھر اس کے بعد مختلف سکرولز کھولے جاتے ہیں، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اصل میں یہ بات بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اس کو ایک ایکسٹریم طریقے سے بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہوتے ہیں کہ کتنی زیادہ اس زمانے میں سائنس ترقی کر چکی ہوئی ہوگی کہ یہ معاملات بھی پیش آنے شروع ہو جائیں گے. یہ ایکچوئل کوئی واقعہ نہیں ہوتا جو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ اس طرح کے واقعات سے ایک خاکہ کھینچنا تصور میں ہوتا ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ سائنس کی کس قدر طاقتیں حاصل ہو جائیں گی اس ٹائم پہ اس کو. تو یہ بات ہوتی ہے. اور آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہتا کہ ویسے تو یہ جو رشیا ہے اور ساتھ یوکرین اور جیسے یو ایس ایس آر تھا، اس کو گرین باسکٹ بھی کہتے ہیں میرے خیال میں دنیا کی، مطلب سب سے زیادہ پروڈیوس ہی وہاں پہ مطلب ہوتا ہے. بالکل سب سے زیادہ ٹھیک ہے، پیداوار وہاں پہ ہوتی ہے. جب یوکرین کی جنگ سٹارٹ ہوئی تو ہم لوگوں کو اندازہ ہوا کہ دنیا ہاں میں کس قدر جو چیزیں وہ وہیں سے آ رہی تھی بھائی بند ہو گئی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ایک روایت میں یہ بھی کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، کھانا دے گا نا لوگوں کو. یہی ہے، تو یہی ہے، وہ مطلب سارے کا جو سارا وہ اس کا پرومس ہے، وہ جو تشبیہات پرومس ہیں. ہے کہ کوئی کہ ہم آپ کو ہر کسی کو مطلب حصہ برائے جسہ دیں گے، جتنا ہوگا اس حساب سے دیں گے. تو ٹھیک ہے، یہ اس کی اچھا وہ اور آگے چلیں ابھی اور حدیث کو ہم لیتے ہیں. ہاں تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ اس کی جناب عورتیں اور بچے اس میں مبتلا ہو گئے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیونزم کے آغاز جو ہے بنیادی طور پہ خاص کر سے سوویت یونین میں وہ عورتوں کے انقلاب سے ہوا. عورتیں نکلیں سب سے پہلے مرتبہ حکومت کے خلاف، اور وہاں سے یہ بات سچ آگے چلی. اور بعد میں جو سارے رنگ آپ کو نظر آتے ہیں ویمن رائٹس کے، فیمنزم کی مختلف لہریں، سب کے ڈانڈے جا کے تانے بانے الٹیمیٹلی آپ کو یہاں پہ نظر آتے ہیں. یعنی یہ لبرلزم کے ساتھ لنک ہو گئی نا یہ چیز، کہ جب یہ آئی آپ گیس انسانوں کے لیے صرف سوچ رہے لیفٹ ہیں. لیننگ جو تھاٹس ہیں وہ کالج کیمپسز میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس، جس کو آپ سو کالڈ بچے کہہ سکتے ہیں، انہیں سے ہی پنپتی ہیں وہاں پہ زیادہ، وہیں پہ زیادہ ان کا اثر بھی ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تو وہی ٹھیک ہے. ساری بھی وہیں سے نکلی. تو یہ جو ساری جو باتیں آئی تھی نا کہ وہاں عورتوں کو مبتلا کر دیا اس فتنے میں، بچوں کو مبتلا کر دیا اس فتنے میں، وہ سب یہیں سے آتی ہیں. کیونکہ نرم دل لوگ کے لوگ جو ہیں ایسی چیزوں سے انہوں نے وہ اتنے زیادہ ہو گئے، قائل ہو گئے ان چیزوں کے کہ بھئی ہاں یہی جو ہے نا وہ مسیحا ہے انسان کا نظریہ جو ہے یہ والا، کہ یہی انسانوں کو تمام مشکلات سے نجات دلائے گا اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. تو اس کو اصل میں اس بنیاد کے اوپر دجال کہا گیا. جو اور اس طرح کے واقعات کہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے مسیح علیہ السلام جب لنک ہوگا کہ اگر اس کو نہ بھی چھیڑا جائے تو بھی اس نے ہلاک ہی ہو جانا. اس نظریے نے آتا ہے نا کہ وہ گھلے گا جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے، اور اگر اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہ بھی ہو تو اس نے گھلنا ہی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص طریقے سے بنوائیں گے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہی وہی دنیا کے اندر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی شناسائی کے اندر ہی دنیا زندہ رہے. تو یہ سارے واقعات ہوئے. یہ واقعات یعنی کہ ابھی ہم اب مجھے لنک کرنا پڑے گا اس کو مسیح علیہ السلام کے ساتھ، پھر باقی کی دجال کی باتیں ہم وہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. ہوا کیا، دوسری جنگ عظیم ہوئی. دوسری جنگ عظیم کے اندر ایک بہت ہی ناول اور نیا معاملہ آیا. وہ یہ آیا کہ امریکہ جنگ میں حصے دار بن گیا. امریکہ نے اس ٹائم تک آئسولیشن کی پالیسی اپنائی ہوئی. وہ کہتا تھا کہ دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے بھائی میں بیچ میں شریک نہیں ہوں گا، ہم علیحدہ ایک ملک ہیں، اپنے کاروبار پہ توجہ دیں گے، اپنی معیشت پہ توجہ دیں گے. الٹیمیٹلی اس کو دوسری جنگ عظیم میں شریک ہونا پڑا، اور شریک ہو کر اس نے ایک انتہائی اچھے کیریکٹر کا کردار ادا کیا. وہ کس طرح کہ آپ اگر اچھے سے ہسٹری کا مطالعہ کریں تو اس زمانے میں بڑی بڑی سلطنتیں ابھی تک قائم تھی. برطانیہ کی سلطنت چل رہی تھی. 1/5 آف دا دنیا کی پاپولیشن جب انگریزی اسٹارٹ ہوئی ہے تو ابھی بھی وہ قابض تھے اس کے اوپر. فرانس کی سلطنت اسی طریقے سے قائم تھی.
پرتگال کی، ہسپانیہ کی، یہ جو نیدرلینڈز ہیں ان کی، یہ سب ابھی چل رہی تھیں یہ سلطنتیں. امریکہ نے بیچ میں اتر کے جو ہے وہ انسسٹ کیا کہ ٹھیک ہے اب میں ایز اے میجر اسٹیک ہولڈر جنگ میں اتر رہا ہوں. پہلے برطانیہ کا اپر ہینڈ تھا جب وہ جنگ میں اترے ہیں، یعنی امریکہ ان سپورٹ میں تھا برطانیہ کی جنگ عظیم دوم کے اندر. آہستہ آہستہ امریکہ لیڈ میں آ گیا اور برطانیہ سپورٹ میں آ گیا. اس کی بھی لمبی تاریخ ہے، میں اس میں نہیں جاتا، لیکن کیسے یہ سارا ہوا الٹیمیٹلی ہو گیا. تو امریکہ نے پھر یہ شرائط لگائیں کہ بھئی کوئی امپیریلزم اب باقی نہیں رہے گا دنیا میں، ڈی کولونائزیشن ہوگی. وہ سلطنتیں بھی کچھ اس کا ویو رکھتی تھیں، بٹ دے ورنٹ ویری ولنگ ٹو لیٹ گو آف آل دا پلیسز جو انہوں نے دنیا میں جیتی ہوئی تھیں ساری کی ساری. لیکن امریکہ نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ ساری کی ساری سلطنتیں جو ہیں یہ مسلمانوں کی سلطنتیں ہیں، آپ ان کو واپس کریں. فلاں مذہب کی سلطنتیں ہیں، آپ ان کو واپس کریں. یونائٹڈ نیشنز بنائیں. لیگ آف نیشن آلریڈی بنا ہوا تھا لیکن فعال سا تھا، جنگ عظیم دوم کو نہیں روک سکا. انہوں نے کہا آپ یونائٹڈ نیشنز بنائیں گے اور ڈی کولونائزیشن ایک مین چیز ہوگی اس کی، لوگوں کو ان کی ریاستیں واپس کی جائیں گی. ٹھیک ہے آپ وہ پرانی سلطنتیں نہ قائم کریں لیکن جغرافیے پہ تقسیمیں کر دیں، لیکن یہ جو جس کا علاقہ ہے اس کو واپس کیا جائے. یہ انسسٹنس تھی ان کی. اب امریکہ بھی ایونجیلیکل کرسچن پہ مشتمل ہے زیادہ تر، یعنی پروٹیسٹنٹس کی ایک شاخ ہے. تو یہ خیر ان کے اندر اس باعث سے آئی. اس کو اصل میں مسیح علیہ السلام سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کیونکہ مسیح علیہ السلام کی اگر ٹیچنگز کا صحیح معنوں میں اس دنیا نے کرسچن خاص کر کے اڈاپٹ کی ہوتی تو وہ یہ والی ٹیچنگ ہوتی کہ وہ جنگ کے خاتمے پر منحصر ہوتی کہ اب جنگیں نہیں ہوں گی مزید، ہم کوئی جنگ نہیں کرنے دیں گے دنیا کے کسی کو بھی. اور نمبر 2، ہم لوگوں کو ان کی ریاستیں واپس کریں گے. یہ جو واقعہ آتا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام روایات میں آتا ہے کہ اچانک نازل ہو جائیں گے، جو نازل ہونے کا ہے اس یہ بڑا اہم لفظ ہے، لیکن لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے. مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی سے تعبیر کر دیتے ہیں اس کو. عربی زبان میں واپسی کے لیے الفاظ موجود ہیں. اگر واپسی کہنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے عادہ یہودوں کا لفظ ہے کہ پھر سے پلٹ آیا، رجا کا لفظ ہے پھر سے پلٹ آیا کوئی. وہاں پہ یہ الفاظ کہیں نہیں استعمال ہوتے، وہاں پہ نازل ہونا استعمال ہوتا ہے. اصل میں نازل ہونے سے مراد کیا ہے؟ دفتن اچانک سے کوئی چیز اتر آئے گی. یعنی ایسے آپ کو فیل ہوگا کہ بھئی دنیا اچانک تبدیل ہو گئی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ بریتھ آف فریش ایئر کہاں سے آ گئی ہے. اس کو تعبیر کیا گیا ہے مسیح علیہ السلام کی آمد سے. اور کس موقع پہ کیا گیا ہے کہ جیسے ہی یہ جنگ ایک بڑی چل رہی ہوگی اس کے درمیان میں اچانک مسیح علیہ السلام نازل ہو جائیں گے. اب دیکھیں اس کو دنیا پر اگر اس کو منطبق کریں تو کس طریقے سے کمیونزم چل رہا ہے، 1917 سے سٹارٹ ہوا ہے دنیا پر پھیلنا، مختلف علاقوں میں اس کی توسیع ہوتی جا رہی ہے. جنگ عظیم دوم کے اندر بھی جرمنی کو اصل فتح کرنے والا تو رشیا ہی تھا نا. باقی فوجوں کی جو برطانیہ کو لے لیں، امریکہ کو لے لیں، ان کی تو نہ ہونے کے برابر آپ سمجھیں کہ ایفرٹ تھی اس کے اندر. زیادہ تر تو 40 ملین کے قریب لوگ تو رشیا میں مارے گئے ہیں. وہاں سے جو ہے وہ 4 ملین کے قریب، تو وہاں سے اچانک جو ہے یہ معاملہ چل رہا ہے. اور بیچ میں اچانک جو ہے وہ ایسے طریقے سے مسیح علیہ السلام نازل ہوئے ہیں کہ انہوں نے پہلا حکم کیا دیا ہے اترتے ساتھ کہ امامکم منکم، کہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. یہ وہ مشہور بات جس کو ہم لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو امام مہدی کو جماعت کرانے کے لیے کہیں گے. وہ وہاں پر امام مہدی کا تذکرہ کوئی نہیں ہے، وہاں پر ایک امام کا تذکرہ ہے. کسی بھی روایت کے اندر وہاں اس مقام پر مہدی کا لفظ استعمال نہیں ہوا. جو کوئی مسلمانوں کا رولر ہے اس کو پرسونیفائی کیا گیا کہ مسلمانوں کی رولرشپ ان کو واپس کر دی جائے گی. یہ اس امت کی تکریم کی تعالیٰ نے کہ اس چھوٹے سے مینڈیٹ کے دور کے بعد وہ جیسے ہی مسیحا اترے ہیں انہوں نے کہا پہلا کام تو یہ کریں نا کہ ان کو ان کے ممالک واپس کریں. تو عراق کو عراق مل گیا، پاکستان کو پاکستان مل گیا، ایجپٹ کو ایجپٹ مل گیا، سیریا مل گیا، جارڈن مل گیا. فلسطین کا تھوڑا سا علاقہ رہا جس کے اوپر وہ بحث شروع ہو گئی کہ اس کو یہودیوں کو بھی اس میں حصہ دار بنایا جائے نہ بنایا جائے، لیکن وہ بھی یعنی کہ آدھے سے زیادہ تو آدھے سے کم تھوڑا سا دے ہی دیا گیا نا فلسطینیوں کو واپس. تو یہ وہ چیز تھی جو امامکم منکم میں مراد تھی. وہاں پر کوئی واقعی نماز مراد نہیں تھی، وہاں پر مراد یہ تھا کہ مسیح علیہ السلام اتر کر مسلمانوں کو واپس کر دیں گے ان کی تمام سرزمین، کہ ٹھیک ہے یہ آپ واپس لیں، ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں یہ سرزمین. یہ بہت بڑا اقدام تھا اس جنگ کا، اور اس کا روح رواں امریکہ تھا اور پھر برطانیہ تھا. تو یہ جو پوری ڈی کولونائزیشن کی ایفرٹ سٹارٹ ہوئی اس کے بعد سے، اور چند سالوں کے اندر اندر، چند دہائیوں کے اندر اندر تمام ممالک واپس کر دیے گئے. یہ مراد تھی امامکم منکم سے.
پہلی بات اس پہ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نہیں، میں پہلے اس پوائنٹ پہ جہاں پہ امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یو این کا جو مینڈیٹ تھا وہ تو ہم پڑھ بھی لیں تو ہمیں پتہ چلے جس کو ہم کافی کفریہ کلمات سے نوازتے ہیں، لیکن اس میں نیشن اسٹیٹس کا قیام اور ان کی لبرٹیز اور حدودوں کو تو کافی ساری چیزیں اس میں اوبیسلی وہ ہوئی ہیں. تو یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ نے اس کو میجرلی پش کیا، یہ اس کی کوئی ہمارے پاس مطلب کین وی obviously you can read the history، کوئی آپ کے پاس ایک دو ایسے امیجیٹ سورسز ذہن میں آتے جو بندہ should ریفر کر سکے؟ اصل میں میرا شاید کنیکشن تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے، مجھے آپ کی پوری بات سمجھ نہیں آ سکی. میں اگر یہ میں نے میوٹ کیا ہوتا سر. بتائیے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی جی آواز آ رہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوری وہ میرا میوٹ تھا. تو امریکہ نے اس کنیکشن کو جو کہیں بریک ہوا ہے. Can you try again؟ آپ کوشش کریں، اب آواز آ رہی ہے مجھے. ابھی آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی. تو میرا سوال اس حوالے سے تھا کہ جو امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ کے بعد اس کا سرخیل بنا، ٹھیک ہے، ڈی کولونائزیشن کی طرف پش کیا، اس کے لیے کوئی آپ ریفرنس ایک دو دے سکتے ہیں مے بی لیٹر، جو کہ جا کے بندہ پڑھ لے؟ ہاں جی میں سمجھ گیا. یہ ابھی اصل میں اس کے ریفرنسز تو ہسٹری سے کی بھی بعض میں سائٹس لنک کر دوں گا، لیکن میرے خیال سے کوئی مہینہ ہوا ہے شاید قریب اٹلانٹک پہ بڑا آرٹیکل چھپا تھا، شاید وہ بیہائنڈ پے وال ہو، لیکن بہرحال میں وہ اس کا لنک ڈال دوں گا، لوگ جا کے ہمیں پڑھ سکتے ہیں کہ کیسے برطانیہ سے ٹیک اوور کر لیا امریکہ نے تمام جنگ عظیم کے معاملات کو، اور کیسے سپر پاور بن کے سامنے آیا. اس آرٹیکل کے اندر وہ تمام کانفرنسز، وہاں پر کیا کیا میٹنگز ہوئیں، امریکہ نے کیا شرائط رکھی اپنی پارٹیسپیشن کے لیے اور مختلف جگہوں پر اپنے فورسز اور اپنی ریسورسز بھیجنے کے لیے، شرائط بھی لوگوں نے مینشن کر دی ہیں. ان شرائط میں سے یہ بھی تھی کہ ڈی کولونائزیشن کی جائے گی دنیا کے اندر، تو وہ میں لنک ڈال دوں گا اس کے اندر. اور بھی کوئی اچھے لنک تلاش کرنے کی کوشش کروں گا جو کیونکہ دیکھیں لازم بات ہے، جو یو این کی جو فارمیشن تھی، اس کا جو مینڈیٹ تھا، نیشن اسٹیٹس، ان کی لبرٹیز، ان کی باؤنڈریز، ان کے پروسیجرز، تو جس کو ہم اوبیسلی کفریہ چیزوں میں گردانتے ہیں، ان کو ایکچولی اس کا فائدہ ہوا مسلمانوں کو سب کچھ کا، یا اس کا مطلب جس کو آئین سائٹ میں ہم دیکھیں تو وہ آپ غاصب کے انڈر رول میں رہتے تو کون نکلوا سکتا تھا آپ کو ادروائز. یہ جو کہتے ہیں کہ بالکل برٹش امپائر اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ نہیں سنبھال سکتی تھی، تو اگر ایسی بات تھی تو کوئی اور آ کے پھر لے لیتا نا ان سے. آسان کام تو یہ ہوتا، پھر زیادہ زیادہ یہ ہونا امریکہ نے فتح کیا ہے نا. ہاں امریکہ لے لیتا یا رشیا لیتا. ان تینوں کے درمیان میٹنگز ہوئی ہیں، انہوں نے طے کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم دنیا کے اندر، اور انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ موسٹلی امپیریل پاور کوئی بن کے اب باقی دنیا میں ابھر رہی تھی تو امریکہ تھی، رشیا بھی کسی ڈگری میں، یعنی سوویت یونین. لیکن امریکہ چاہتا تو کہتا کہ ٹھیک ہے برطانیہ میں ٹیک اوور کر رہا ہوں یہ جگہ، آپ جائیں اپنا کریں، ہم تو ابھی بھی ہم نے نوجوانی پائی ہے، ہم تو بھی فریش ہیں، ہم یہ سارا کام لے کے آگے چلتے ہیں. تو انہوں نے اس کے بالکل برخلاف فیصلہ کیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ سب چیزیں، اس چیز کا خاتمہ کیا جائے گا. تو ایک تو یہ کہ تمام مسلمانوں کو ان کی حکومتیں واپس کی جائیں گی. نمبر 2 کیا آتا ہے، وہ ایک حکمن عادلن بن کے آئیں گے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جسٹ رولر بن کے دنیا پر ڈسینڈ کریں گے اچانک. تو یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. چلیں اس کے اوپر لوگوں کو کچھ اعتراض ہو سکتا ہے، میں اس پہ تھوڑی سی دیر کے بعد دوبارہ سرکل بیک ٹو ایک اگلی بات کیا کرتے ہیں، یکسر الصلیب، کہ وہ صلیب کو توڑ دیں گے. صلیب کو توڑنے سے عام طور پر ہمارے علماء نے یہ سمجھا، اور اچھے کنٹمپریری اسکالرز نے بھی سمجھا، یہ اصل میں کرسچینٹی کے خاتمے کی وہ ہے، پیشن گوئی ہے. تو کرسچینٹی کا خاتمہ نہیں، کرسچینٹی کی بیسس پہ جنگوں کا خاتمہ، یعنی یہ کہ صلیب کی بنیاد پر جنگیں ہوا کرتی تھی اس زمانے کے اندر، ایکسپینشنسٹ جنگیں ہوا کرتی تھیں اپنے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے. ان جنگوں کے خاتمہ اس سے مراد کہ یہ جنگیں ختم کر دی جائیں گی. تو آپ دیکھ لیں اس زمانے کے بعد سے ہی یہ آہستہ آہستہ سیکولرزم نے ساری دنیا کے اندر جو ہے اپنا وہ پایا ہے، وجود ہے، اور جس کے نتیجے میں ان جنگوں کا خاتمہ کر دیا گیا، جو اس سے پہلے کروسیڈز کی صورت میں یا ایکسپینشن آف ہولی رومن امپائر کی صورت میں دنیا بھر برپا تھیں. یہ جو سارا معاملہ چل رہا تھا، برطانیہ کا، فرانس کا، پرتگال کا، اسپین کا، سب کا یہ معاملہ تھا نا کہ وہ کرسچن نیشنز تھے اور وہ جنگیں کر رہے تھے ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے.
تو اس کو توڑنے سے مراد یہ تھی کہ ان کرسچن بیسڈ جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ نمبر 2 چیز ہوئی. یہ بھی باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں بھی شامل کی گئی اور اس کو انسسٹ کیا امریکہ نے فرسٹلی, اور باقی نیشن نے حامی بھری, رشیا نے اور فرانس نے اور برطانیہ وغیرہ نے. اچھا, اس کے بعد تیسری بات اس میں کیا کی گئی ہے کہ یکسر الصلیب یدع الجزیہ, جزیہ کو ختم کر دیں گے. وہ آپ دیکھ لیں, جیسے ہی اس چیز کا خاتمہ ہوا ہے کہ کرسچینٹی اور ریلیجن پہ جنگیں کی جائیں گی, تو اس چیز کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے کہ نیشن سٹیٹس بن گئی ہیں. آپ کو بتایا کہ بھئی تمام نیشن میں رہنے والے لوگ برابر ہیں, کسی کے اوپر کوئی فالتو ٹیکس نہیں لگا سکتے آپ. چونکہ مختلف مذہب کا آدمی ہے اس لیے اس سے ہم اب جزیہ لیا کریں گے, جو مسلمانوں کے ہاں بھی رائج تھی, جو کرسچنس کے ہاں بھی رائج تھی, دونوں جگہ سے اس کا خاتمہ کر دیا گیا. اس کو یونائٹڈ نیشن میں چارٹر میں کر لیا گیا کہ بھئی اس طرح کے کوئی ٹیکسز نہیں لگائے جائیں گے اب. تو جزیہ کے موقوف ہونے کا مطلب یہی تھا کہ اب ریلیجن کی بنیاد کے اوپر کوئی تقسیم نہیں کی جائے گی لوگوں کے اندر. یہ بھی ہو گیا. چوتھا کیا تھا؟ یقتل الخنزیر, خنزیر کو قتل کر دیں گے. اب وہ خنزیر سے لوگوں نے مراد یہ لی ہے کہ وہ جو کوئی ڈائٹری ریسٹرکشنز تھی نا, جو کرسچنز نے اپنے لیے جائز کر لیا ہوا تھا کہ ہیم اور پگ کو کھانا شروع کر دیا تھا, اس کو دوبارہ نبی عیسیٰ علیہ السلام آ کے ممنوع قرار دے دیں گے. یار ممنوع قرار دینے کے لیے حرام کا لفظ معروف ہے, اس کے بجائے یقتل کا لفظ کیوں استعمال کریں گے وہ؟ تو وہ یقتل الخنزیر سے مراد دجال کو قتل کرنا تھا. دجال کو خنزیر سے تعبیر کیا گیا ہے. تعبیر کیا گیا ہے بڑا سمپلی, خنزیر وہ واحد بہیمۃ الانعام کی قسم کا جانور ہے کہ جو ہے تو مویشی کی قسم کا اور انہی کے نسل سے, لیکن ہے حرام. یعنی وہ ہے تو کھانے پینے کے لیے بنائی ہوئی چیز لگتی ہے, جائز چیز ہونی چاہیے تھی, لیکن ہے وہ حرام. اصل میں اس میں ہڈن ایسے پرابلمز ہیں کہ وہ اور کارنیوور ہے, جس کی وجہ سے اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا. تو دجال کا بھی یہی معاملہ تھا کہ چونکہ اس نے آ کے ایک ایسی حرکت کرنی تھی کہ جو لگنا اپیلنگ تھا, آپ کو لگنا تھا کہ ساری اچھی باتیں کر رہے ہیں لوگ, کیونکہ نہ تسلیم کر لیا جائے, لیکن اصل میں وہ مسلمانوں کے لیے انسانوں کے لیے نہایت ایک نقصان دہ چیز تھی. اس لیے اس کو خنزیر سے تعبیر کیا گیا. اور اسی لیے آپ کو وہ روایات جو بڑی پریسیجن سے بیان ہو گئی ہیں, ان میں کبھی بعد میں دجال کو قتل کرنے کا اور یقتل الخنزیر کو علیحدہ نہیں ملے گا. آپ کو ایک ہی روایت میں نہیں ملے گا. یقتل الخنزیر بات تمام ہو جائے گی پریسائز روایتوں کے اندر, اور بس یقتل الخنزیر سے مراد لے لی جائے گی کہ اس میں دجال کو مارنے کی بات ہو رہی ہے. اور پھر علیحدہ سے روایات آپ کو مل جائیں گی یہاں پر دجال سے مقابلے کا سارا نقشہ بیان ہوا ہے. تو یہ 3-4 میجر کام تھے. اور 5واں میجر کام کیا تھا کہ جی خوشحالی ہوگی, بہت زیادہ ایسی خوشحالی ہوگی کہ لوگ مال بانٹا کریں گے, کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اس میں وہی ساری وہ استعارے ہوتے ہیں, تشبیہات ہوتی ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں 1900s کے سٹارٹ میں آپ دیکھ کتنے ممالک کے اندر $1 ڈے سے زیادہ کوئی کمائی نہیں ہوتی تھی, اور کیسے دنیا تبدیل ہوتی گئی, اور 1990 کی دہائی تک پہنچتے پہنچتے ایسی خوشحالی آئی ساری دنیا کے اندر. اس طریقے سے اپلفٹنگ ہوئی ہے, لوگ اس طریقے سے پاورٹی کی لائن سے اوپر آئے ہیں, اور کیا کیا نعمتیں لوگوں کے لیے پیدا ہو گئی ہیں کہ جو بالکل ان امیجنیبل تھی, اور کتنی وسیع پیمانے پہ صحیح ہو گئی ہے ان نعمتوں کی کہ آج آپ دیکھیں ہر انسان کے ہاتھ میں بھی جو ہے وہ سیل فون ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں کہہ رہا ہوں 2 باتیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ نے یہ جو 5 پوائنٹس بتائے ہیں, ایک تو آپ نے سیدھا سیدھا جو ہمارا طاغوت تھا اس کو مسیح بنا دیا, ٹھیک ہے نا جی. اس کو ہماری فکر میں طاغوت کہتے ہیں امریکہ کو, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے مسیح بنا دیا, ہاں, ٹھیک ہے. تو میں اس کو دوسری واپس بات, طاغوت کی پوزیشن میں لے کے جاتا ہوں ابھی. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ. دوسرا یہ کہ جو آپ بات کر رہے تھے نا ابنڈنس کی, جو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دولت مند تو ہمیشہ رہتے ہیں نا, ہر طبقے تک اس کا اثر پہنچنا, یہ میجر فرق ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کہتے ہیں ہر کسی کو موبائل, پہلے غریب غریب ہوتا تھا اور دیر واز نو مڈل کلاس. ہمیں رائٹ تو مڈل کلاس از دا رائٹ, وہ پوری رہتے ہیں, رچ رچ ہی رہتے ہیں. مڈل کلاس کوئی نہیں ہوتی تھی پہلے, دیر واز نو مڈل کلاس ایز سچ. یس میں یس. تو وہ جو مڈل کلاس کا رائز ہے ورلڈ اوور, وہ پرابلی اس سے ریزونیٹ کرتا ہے. سر میں ایک دور کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک اس طرح کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ پرسونیفائی کر دیتے ہیں نا, تو پھر ہر چیز کو اس سے لنک کرتے چلے جاتے ہیں کہ مطلب یہ بھی ہو رہا ہوگا اور یہ بھی ہو رہا ہوگا. اور وہ ہوا. امریکہ نے باقاعدہ اور ان ویسٹرن پاور نے ایڈ دی پھر باقی سارے ممالک کو, اور یہ سارے پاورٹی لیولز ختم ہوئے. اور یہ اصل میں لوگ عام طور پہ عادی نہیں ہوتے کہ کس طریقے کے بروٹل حالات میں ماضی کے لوگ زندہ تھے, اور وہ ان کا اس کا اندازہ نہیں ہوتا. تو لوگوں کو یہ سب نہیں آ سکتا کہ اب ہم کتنی خوشحالی میں زندہ ہیں. اس کے مقابلے میں چیزیں ریلیٹیو انداز میں بیان ہو رہی ہوتی ہیں, ایبسولوٹ انداز میں بیان نہیں ہو رہی ہوتی. تو بہت ایک خوشحالی کا دور آ گیا. اچھا بات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لائف سپین کیا ہوگا جب وہ دنیا میں نازل ہوں گے؟ تقریباً 40 سال کا اکثر روایات میں آتا ہے, بعض روایات میں 45 سال کا بھی آتا ہے.
تو 40 سال کا ایک ہم راؤنڈ فگر لے لیں تو وہ 40 سال دنیا میں رہیں گے. اب آپ دیکھیں 1947 میں یا 1945 میں جنگ عظیم دوم ختم ہوئی اور جی یہ ٹینگو آف امریکہ ود رشیا سٹارٹ ہوا. یعنی یہ کیپٹلسٹ سوسائٹی کا یا مسیحیت کا آپ سمجھ لیں مقابلہ سٹارٹ ہوا کمیونزم کے ساتھ. یا 1945 شمار کر لیں یا 1947 اس لیے شمار کر لیں کیونکہ ٹرومن ڈاکٹرن جو ہے وہ 1947 1948 میں جا کے آئی بلکہ 1947 میں آئی, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم کمیونزم کا مقابلہ کریں گے, اس کو روکیں گے دنیا میں, کیونکہ یہ پھیل رہی تھی اور اس کی اپیل اتنی زیادہ تھی کہ خود امریکہ کے اندر وہ گروپس بن گئے سوشلسٹ قسم کے کہ اس سے خطرہ پڑ گیا امریکہ کو خود بھی اور ویسٹرن پاورز کو بھی. برطانیہ تو بہت عرصے تک ڈکلیئرڈ سوشلسٹ رہا, برطانیہ بھی, اسرائیل بھی, انڈیا بھی. اپنی آزادی کے فوراً بعد انڈیا نے تو اپنے چارٹر میں لکھ دیا, اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا کہ ہم ایک سوشلسٹ ملک ہیں. تو یہ اس طریقے سے چیزیں پھیلنا شروع کر دیں کہ امریکہ کو پھر میدان میں اترنا پڑا. انہوں نے کہا اب ہم اس کا مقابلہ کریں گے, اور یہ مقابلہ اگر ہم احادیث کو اپنی نظر میں رکھیں تو اصل میں اس کی روح جو ہے وہ عیسائیت تھی, وہ مسیحیت تھی. یعنی وہ جو خیر تھی مسیحیت کی وہ کسی طریقے سے ان کے کلیجوں میں اور ان کے دلوں میں آئی اس ٹائم کے اندر کہ جنہوں نے اس کو اس بات پہ مجبور کیا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے, اس ساری کمیونزم والی موومنٹ کا. تو ان کے درمیان 1947 کے اندر یہ آپ سمجھ لیں کہ جنگ سٹارٹ ہو گئی اور یہ پھر جا کے چلتی رہی ہے اور جا کے ختم ہوئی ہے 1999 کے اندر. دیوار برلن گری ہے اور 1991 کے اندر یو ایس ایس آر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, اس کے تمام جتنی 10-11 ریاستیں تھیں وہ لدا ہو گئیں, ایسٹرن یورپ والی بھی, سینٹرل یورپ والی بھی, اور انہوں نے کمیونزم کا اپنا اوارڈ اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ہم اب کیپٹلزم کی طرف موو کرنا شروع کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ 40-45 سال کا ہی عرصہ بنتا ہے ایگزیکٹلی جس کے اندر یہ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا. اور وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ طاغوت کو میں نے مسیحا بنا دیا, تو اس 1991 کے بعد وہ واپس طاغوت کے رول میں چلا گیا امریکہ, وہ واپس اس شیطانی رول میں چلا گیا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, مسیحیت کی تمام خیریں ختم ہو گئیں, اور اس کے بعد سے ایک انتہائی ظالمانہ اور فحاشی کا برا دور سٹارٹ ہو گیا, جو دور اب چل رہا ہے میرے حساب سے. تو یہ جو کیا کہتے ہیں یہ جو عرصہ ہے, اب بات بھی ہے نا کہ بیسیکلی جو اینڈ آف دا ٹائم میں وہ کوئی ایک بندہ بھی باقی نہیں رہے گا نیکی کرنے والا اور زمین برائی سے بھر جائے گی. ٹھیک ہے, اس کو اب روایات سے لنک کر لیتے ہیں نا. مثال کے طور پہ مسیح علیہ السلام کے نزول کے ٹائم پہ یہ باتیں بھی بیان ہوئی ہیں نا کہ مسلمانوں نے صف بندی کی بھی ہوگی دجال کے خلاف, اور اس سے پہلے یہ ہوگا کہ دجال جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں گھسنے کی کوشش کرے گا, نہیں گھس سکے گا تو پھر جا کے بیت المقدس کی طرف رخ کر لے گا. اس سے اصل میں مراد کیا تھی کہ کمیونزم اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اصلاً کرسچنس کو بنائے گی, وہ ٹارگٹ مسلمانوں کو نہیں بنائے گی. اور ہوا بھی ہے. آپ دیکھیں مسلمانوں 2-3 ممالک ملتے ہیں, 4 ممالک ملتے ہیں جو سوشلسٹ ہوئے, جس میں افغانستان ایک آپ کو بڑا نام مل جائے گا. باقی تو سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ رمق بھی نہیں آ سکی اس میں سوشلزم کی, وہاں پر اپنا ہی نظام چلتا رہا. اس کو آپ بادشاہت کہہ لیں جو بھی کہہ لیں, لیکن سوشلزم بالکل متاثر نہیں ہو سکے وہ لوگ. اور اس کے مقابلے میں جو سارے ممالک وہ متاثر ہوئے اس سے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے, بلکہ پہلے ہم یہود کو بھی لنک کر لیتے ہیں نا بیچ میں, کہ اس کو فالو کرنے ہوں گے دجال کو 70,000 یہود کا ذکر آتا ہے. تو وہ یہود کا ذکر اصل میں اس پوائنٹ آف ویو سے آتا ہے کہ آپ دیکھیں اگرچہ کنسپیرسی تھیوری قرار دے دیا گیا اس کو کہ جوڈیو بولشویکزم جو نکلا کہ اصل میں یہودیوں نے سارا کا سارا برپا کیا ہے یہ جو فتنہ ہے دنیا کے اندر کمیونزم کا, اور اس سے انہوں نے دلیل پکڑی کہ بہرحال چاہے ایتھیسٹ ہوں اور پریکٹسنگ جوز نہ ہوں, فریڈرک انگلز اور کارل مارکس دونوں بھی جوز تھے, اور اس کے بعد بھی جتنی بھی جگہوں کے اوپر یہ سوشلسٹ یا کمیونسٹ آرگنائزیشنز بنی اس کے اندر بڑا پرومیننٹ رول کے اندر جوز تھے, یعنی ڈسپروپورشنٹلی حد تک تھے. ٹھیک ہے, وہ میجورٹی میں نہیں تھے, میجورٹی میں تو آف کورس کرسچنز اور لوگ ہی ہوں گے, لیکن ان کا ایک بڑا اہم رول تھا اس کے اندر. اور یہ بھی ایک ریزن بنا, آپ کو پتا ہے ہٹلر کا بھی جب اس نے ان کو مارنا شروع کیا تو یہ بھی ایک ریزن کہ بھئی یہ لوگ جو ہے نا یہ لوگ سوشلزم پھیلانا چاہتے ہیں ہر جگہ پہ, تو اس لیے بھی ان کے بھی خلاف ہوا وہ. تو یہ وہ ساری بات تھی جس کو لنک اپ کر رہے تھے بات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بتانے پہ کہ یہود اس کے ایک بڑے میجر بینیفیکٹر ہوں گے اس کیس کے اندر. یعنی یہ نہیں انہوں نے کہا تھا کسی بھی روایت کے اندر کہ دجال خود یہودی ہوگا یا دجال جو ہے کوئی فتنہ ہوگا, بلکہ اس کو بیان اس طرح کیا تھا کہ دجال کی پیروکاری جو ہے وہ 70,000 یہود بھی کر رہے ہوں گے.
اسی اسنا میں اس کا جو تذکرہ کہ اس سے جنگ ہوگی اور یہودیوں کو اس طرح قتل کیا جائے گا، وہ ہو گیا جنگ عظیم دوم سے پہلے جرمنی اور پولینڈ وغیرہ کے اندر، کہ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا گیا. یہ جو کہ جناب ان کو وہ کسی درخت کے پیچھے بھی چھپے ہوئے ہوں گے، پتھر کے پیچھے بھی چھپے ہوئے ہوں گے، تو پکار پکار کے وہ درخت اور پتھر کہے گا کہ میرے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. یہ اصل میں اس حال کی تصویر کشی ہے جو اس ٹائم پہ جرمنی اور پولینڈ میں یہود کو پیش آئی، کہ جب چن چن کے ہٹلر ان کا خاتمہ کر رہا تھا. جوئش کویسچن اس سے پہلے سارے یورپ میں چل رہا تھا، اسے کیسے نبرد آزما ہوا جائے، اور پروگرام چل رہے تھے سارے یورپ کے اندر ہی. اور وہ اس طرح کے پروگرامز تھے کہ جی ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگ ان کو بچانے والے، وہ جو غرقت کا نہیں تعبیر کیا گیا کہ وہ نہیں بتائے گا سر، تو یعنی کہ ان کے سپورٹر کچھ لوگ ہوں گے، وہ ان کو چھپانے کی کوشش کریں گے، لیکن کس طریقے سے ان کو تلاش کر لیا جائے گا اور نکالا جائے گا ڈھونڈ ڈھونڈ کے فرشوں میں سے اور دیواروں میں سے اور ہر طرف سے، کہ تم آؤ اور ہم نے قتل کرنا ہے. تو وہ ساری روایات اصل میں لنک ہوتی تھیں. سر ماڈرن یہ ڈے پورا کا پورا سنائی سوری میں جی دیکھیں نا، ان کو جس طرح نمبرنگ کی گئی، ان کو ڈریس پہنایا گیا، ان کا یس باقاعدہ رجسٹریز بنائی گئی، ٹھیک ہے، مطلب اتنا بڑا آئیڈینٹیفیکیشن. کوہرام مچا نا ان کے اوپر، 6 ملین جوز، یعنی کہ اتنے زیادہ لوگ یہود مارے گئے اس کے اندر کہ آپ بیبلونین ایگزائل بھی ملا لیں اور ٹائٹس یا آپ آفت ملا لیں، اتنا کبھی ان کے اوپر نہیں ہوا. تو یہ وہ چیز تھی جس کو وہاں پہ مینشن کیا گیا تھا اس طریقے سے، کہ اس کو ان کو یہود دجال سے بھی لنک کر دیا گیا تھا، اور اس طریقے سے ان کا کلا کما بھی بتایا گیا تھا. اس کو پورے کو وہ روایات ڈیفائن کرتی ہیں. تو ہوا یہ کہ یہ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں چائنا کے اندر اس طرح پھیل گیا، ماؤ نے یہ ظالم ڈھائے سارے کے سارے، لاکھوں ملین لوگوں کو قتل کیا. پھر یہی چیز موو کر گئی ویتنام کے اندر، وہاں پر پھر امریکہ اترا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ. اسی طریقے کوریا میں پھر امریکہ اترا، اس نے کہا یہاں پر جو ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کو روکنے کی، باقی جگہوں پہ. اور جا کے الٹیمیٹلی کہاں پہ فیصلہ کن مارکا پیش آیا، افغانستان کے اندر. یعنی مسلمانوں نے پھر کرسچنز کے ساتھ مل کے کمیونزم کی کمر توڑی، اور وہ وقت آیا کہ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نیزے پہ کا خون دکھایا کہ دیکھو میرے مسلمانوں کے ساتھ مل کے ان کا کلا کما کر دیا ہے اور آج سے کمیونزم ختم. تو آپ اچانک دیکھیں ایک شارپ، ایک ہارڈ اینڈ ہے کمیونزم کا، جو آپ کو 1989-91 میں نظر آتا ہے. چھوٹی موٹی چیزیں اب بھی چل رہی ہیں سوشلزم کے لیے، بعض لوگ کہتے ہیں چائنا اب بھی سوشلسٹ ہے، نہیں، وہ کیپٹلزم اختیار کر چکا ہے تمام امپورٹنٹ اسپیکٹس میں. اسی طریقے سے باقی جو مالک چند رہ گئے ہیں، فیڈل کاسٹرو کا علاقہ رہ گیا وغیرہ وغیرہ، یہ چھوٹے موٹی چیزیں، یہ لا بھی ہوتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی بڑی اسکیمیں جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہارڈ اینڈ کمیونزم کو آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس نے تمام مسلمانوں کو انہوں نے آزاد کیا، ان کی حکومتیں ان کو واپس کیں، دجال کو قتل کر دیا، انہوں نے جو ہے وہ جزیہ موقوف کر دیا، امن قائم کر دیا ساری دنیا کے اندر، اور پھر وہ دنیا سے چلے گئے. تو یہ وہ پورا کا پورا معاملہ تھا جس کو اصل میں ہم اپنی تعبیرات کے اندر سمجھ سکے. اور اتنی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جبران، اور یہاں پہ میں اختتام کروں گا تاکہ آپ سوال کر سکو کوئی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی اوپنلی طلسماتی چیزیں بیان کر دی اللہ تعالیٰ اپنی روایات کے اندر، تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اصل میں لوگوں سے. اٹس کائنڈ آف اے ٹانٹ کہ یار یہ واقعات حقیقت میں تو نہیں پیش آئیں گے نا، تو تھنک اباؤٹ میں تشبیہات استعمال کر رہا ہوں. یعنی فرشتوں پر ہاتھ رکھ کے دمشق کے مسجد کے مشرقی مینار پر اترنے کا کوئی واقعہ سوچ سکتا ہے؟ یعنی فرشتے کے بڑی ترین غیب ہیں، ان کو اگر آپ نے دیکھ لیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو یہ واقعات اسی طریقے سے دجال کے بارے میں اتنے، دجال ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کیوں اتنی پاور دے دیں گے کہ بادشاہ اس کے بس میں کر دیں گے؟ بادشاہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ تشبیہات کے انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ یار یہ تشبیہات ہیں بھائی، تھنک اباؤٹ اٹ، کس پر اس کا اطلاق ہونا ہے. اور ہم نہیں سوچتے، اور ہم اسی لٹرل سیلس کے اندر پھنسے رہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو یہود اور عیسائیوں نے کیا، کہ وہ بھی نہیں سمجھ سکے ٹائم کے اوپر اپنے ان پیشگوئیوں کو، ہم بھی نہیں سمجھ سکے، اور یہ سارا معاملہ پیش آ گیا. اب آپ بتائیے کوئی سوال ہے تو. اچھا، اب ایسا ہے کہ جیسے اب وہ جو ملحمت الکبریٰ ہے، اس کی مینیفیسٹیشن ہم نے ڈسکس کر لی، میں نے شاید اس کو الحمد ہما جو ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جن روایات میں آتی ہے، 2-3 طرح کی روایات میں آتی ہے. ایک وہ روایات ہیں جن میں قسطنطینیہ فتح کرنے کی روایت ہے، اس میں بھی جی ملحمہ کا لفظ آتا ہے. جی جی اور جی وہ تو وہ میں نے بتایا کچھ سیریز آف بیٹلز ہیں جو مسلمانوں اور کرسچینٹی کے درمیان پیش آئی ہیں، اس کو اکٹھا کر کے ملحمہ کہہ دیا گیا ہے کہ اتنے مریں گے کہ پھر جو ہے 100 میں سے ایک بندہ زندہ رہ جائے گا وغیرہ وغیرہ. وہ ایک تشبیہ ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ کتنی فیئرس
اور لانگ اسٹینڈنگ لانگ گوئنگ بیٹل ہوں گی مسلمانوں اور کرسچنس کی، تو اس کو بیان کرنے کے لیے وہاں پر ملحمہ کا لفظ آ گیا تھا. ایک ملحمۃ العظمیٰ جو بائبل میں بھی دی گئی ہے اور جو یہاں پہ بھی ہے، وہ تو جنگ عظیموں کا ذکر ہے، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کا. وہاں پر تو یہ بات پوری کے پورے طریقے سے سامنے آتی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو اس سے پھیرا جائے. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انٹرپریٹیشن آپ کی ہے اس پہ تو بیسیکلی مسلمان بائی اینڈ لارج بائی اسٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے، مطلب دے ہیو نو، یس مطلب یہ ہمیں اپنی اوقات کا مطلب کچھ وہ اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ ہم پہ یہ چیز ٹرانسفر ہوئی ہے نا، پہلے بھی ہوئی تھی، ہمیں لاسٹ ٹرانسفر ہوئی ہے. وی آر گوئنگ ٹو وٹنس اٹ اینڈ وٹنس اٹ. ٹھیک ہے، وہی ہے نا، بس یہ کہ ہم لوگ سپورٹنگ رول میں رہے. یعنی کہ آپ دیکھیں نا، امریکہ نے بھی مسلمان ممالک کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جی اور الٹیمیٹلی جو پاکستان اور افغانستان نے مل کے امریکہ کی مدد سے روس کو جو توڑنے میں مجبور کیا، وہ میرے پاس نا ہمارا ایک دوست ہے جبان، میرا اور آپ کا مشترکہ، ان کے والد صاحب بڑے اہم پوزیشن پہ تھے پاکستان آرمی میں، جی 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 وہ افغانستان کے ساتھ انوالو تھے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کو جب برلن وال توڑی گئی ہے تو امریکہ نے پیس خاص کر سے برلن وال کا ایک حصہ جائے گفٹ کی فریم کرا کے کہ آپ ان پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پہلی ٹھوکر فرسٹ لگائی بلو. تھی، یہ فرسٹ بلو لگائی تھی سوویت یونین کو توڑنے کے لیے. تو آپ ہمارے ہیرو ہیں. یہ مسلمانوں کی تعاون سے ہوا ہے، یعنی کہ آپ اسے بائی اسٹینڈرڈز کہہ سکتے ہیں بائی اینڈ لارج اگر آپ اسٹریٹجک لیول پہ بات کر رہے ہیں، مگر ٹیکٹیکلی اسپیکنگ جس چیز نے توڑی ہے کمر سوویت یونین کی، وہ افغان وار بنی ہے آخر میں، اور وہ مسلمانوں نے لڑی ہے. اور وہ دنیا کے بہترین شہداء اور بہترین روایات میں آتا ہے، وہ جو لڑنے والے لوگ ہوں گے نا، وہ جو سوار ہوں گے اور لڑنے والے لوگ ہوں گے اس زمانے کے، ان کو نبی نے فرمایا تھا کہ دنیا کے بہترین شہداء، ہم ان کو بہت انڈر گریڈ کرتے ہیں. یہ جو لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں کمیونزم کے خلاف، وہ بہت ہی عالی شان لوگ تھے، کمال کے شہداء ہوئے، اور کرسچینٹی اور مسلمانوں نے مل کے ان کا احترام بھی کیا ہے، اسی لیے ان کو ان کی ڈیو وقت بھی دی ہے. نہیں دیکھیں، وہ بات آپ کی صحیح ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس میں سپورٹنگ رول میں شریک ضرور ہوئے، اور ٹیکٹیکل لیول کی بریوری اپنی جگہ پہ، لیکن اس پوری پکچر میں مطلب اٹ واز ناٹ آر انیشیٹڈ بائی اس، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہاں یس جو وہ ہے. اس وار کے بعد وہ جو ریفرنس ہے شاید وہ اسی سے لنکڈ ہے کہ وہ کہیں گے ہمارے بندے واپس کر دو. وہ تو آپ نے پہلے ذکر کر لیا. جو وہ ڈسینشن تو میں نے ذکر کیا پرانے، وہ جو 10ویں صدی عیسوی سے یا 11ویں صدی عیسوی سے لے کے 19ویں صدی عیسوی تک جو معاملات چلتے رہے، ان سب کو کانٹریکٹ کر کے بیان کر دیا گیا اس کے بعد. اچھا، تو جو آفٹر دا فال آف کمیونزم اینڈ دس ویزیبل ڈیفیٹ، اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ بھی بیان ہوا. ہاں وہ بیان ہوا ہے روایتوں میں. وہ یہی ہے کہ اس کے بعد لوگ ایسے نہ کریں گے جیسے بندر کرتے ہیں، جیسے جانور کرتے ہیں. دنیا میں اتنی خباثت اور اتنی خرابی پیدا ہوگی کہ اس کو امیجن نہیں کیا جا سکتا. اور وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے دائیں بائیں، جو سینٹرالٹی ہمارے دور میں پورن کو حاصل ہو گئی ہے، جو جس طریقے سے پارٹیز اور ہوک اپ کلچر دنیا میں سارا کا سارا گیا ہے اوپنلی تمام، یعنی کہ اس درجے کی ایفلوئنس آ گئی ہے نا ساری دنیا کے اندر، یہ معاملات پھر ایفلوئنس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اس خوشحالی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یورپی ملک کے اندر، امریکہ وغیرہ کے اندر، وہ تمام علاقے جو انتہائی خوشحال ہیں، وہاں پر اس درجے کی یہ خباستیں آنی شروع ہو گئی ہیں، چل رہی ہیں، کہ یہی وہ دور ہے جو آگے آگے اسی انتہاؤں تک پہنچے گا کہ ہم شاید یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ اب تو کوئی ایک بھی اس میں جو ہے نا نیک آدمی باقی نہیں رہا. تو ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈپریوٹی آ گئی، چیزیں آ گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اب بات ہوئی ہے کہ یہ اس وقت جو شزم ہے، جو جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، اسکزم جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، مسلمان اگینسٹ، چونکہ رائٹ وی نو رائٹ آفٹر دا فال آف کمیونزم مسلمس بیکیم دا نمبر 1 اینیمی. وہ جو فیئر آف نائٹ میئرز جو تھی ڈاکیومنٹری تھی جس نے کافی اس کو سکسیسفلی ڈسفائن کیا، یہ کہاں پہ کور ہو رہا ہے؟ مطلب مسلمان تو پنش ہو رہے ہیں نا ابھی. وہ جو ہماری کلیبریشن کا دور تھا وہ گزر گیا. تو وہ جو کہتے ہیں کہ ایک دیکھیں زمانہ آئے گا کہ آپ ایسی روایات مل جاتی ہیں جس میں بھی فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رومی دنیا کی اکثریت نہیں بن جائیں گے. تو ہم وہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے ایک پائپ ڈریم بنائی تھی نا اپنی، کہ مسلمان ساری دنیا پر حاوی ہو جائیں گے الٹیمیٹلی بفور دی اینڈ،
وہ ایک پائپ ڈریم ہی تھی نا. ایکچوئل میں تو عیسائیوں نے ہی زیادہ ہونا ہے. آج عیسائیت تقریباً 2.5-3 ارب کے قریب ہے اور مسلمان جو ہیں 1.5-2 ارب کے قریب ہے. یہی بس اسٹیٹس کو، اسی اسٹیٹس سے مسلمانوں نے رہنا ہے اور دنیا میں بگڑ جانا ہے. یہ اس طریقے سے تو نہیں بیان کی گئی باتیں کہ مسلمان زیر نگین ہو جائیں گے، اس لیے کہ بہرحال مسلمان زیر نگین نہیں ہے، مسلمان اپنی اپنی انڈیپینڈنٹ حکومتیں رکھتے ہیں. یہ بات اوور آل عیسائیوں کو دنیا میں الوہیت حاصل ہے، یہ بتائی جا سکتی ہے. اور یہی وہ روایتوں کے کا مفہوم بھی تھا. یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ رومی جو ہیں وہ مسلمانوں پہ قابض ہو جائیں گے، یہاں پہ یہی بتایا گیا تھا کہ رومی جو ہیں وہ اکثریت میں آ جائیں گے. اور وہی ہوا. اب وہی آپ دیکھیں رومت الکبریٰ کے الفاظ بھی آتے ہیں نا کہ بگر رومن امپائر کا آئے گی. یعنی پہلے تو صرف یہ یورپ کی چند ریاستیں موقع تھی نا رومت الکبریٰ روم کے اندر. اب تو پورا کا پورا امریکہ کا براعظم بھی آپ شامل کر لیں، کینیڈا کو بھی شامل کر لیں، امریکہ کو بھی شامل کر لیں، آپ نیچے آئیں تو آسٹریلیا کو بھی شامل کر لیں. یہ سب بھی شامل ہو گئے ہیں اس میں. تو یہ وہ رومت الکبریٰ ہے جو قائم ہو گیا ہے، اس نے قیامت تک رہنا ہے، خرابی پیدا ہونی ہے اور اسی کے اندر سے قیامت نے برآمد ہو جانا ہے. صحیح. کیونکہ مجھے وہ جیسے وہ جو بات تھی کہ ابھی آفٹر افغانستان جب واپس آئے، پہلے افغانستان پہ اٹیک ہوا، پھر عراق پہ ہوا، پھر سیریا میں ہوا، پھر اور یہ جو ابھی اس وقت جو بربریت غزہ میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے نا. یہ مطلب ہم نے ہر چیز برداشت کر لی، لیکن ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو انبلیویبل ہے. یہ تو ریسنٹ، شاید ہماری میموری کم ہو لیکن ریسنٹ ہسٹری میں اتنے بلیٹنٹلی تو کسی نے ابیوزز نہیں کیے، وار کرائمز نہیں کیے، اور اس پہ nobody even ہاں. اور لیکن آپ یہ دیکھ لیں، یہ الائن کرتے ہیں ساری میری تھیری کے ساتھ کہ کس طریقے سے 1991 کے بعد یہ سارے معاملات پیش آئے ہیں. یعنی جیسی کمیونزم کے ساتھ ختم ہوئی ہے اس کے بعد سے مسلمانوں کی طرف امریکہ نے رخ کیا ہے. وہ مسیح علیہ السلام دیکھیں نا، فوت ہو گئے اور اب جو ہے وہی طاغوتی نظام واپس آ گیا. تو اس کے بارے میں روایات آپ کو مل جاتی ہیں جس میں آتا ہے کہ عنقریب یہ روما کی جو عیسائیوں کی سلطنتیں ہیں یہ اس طرح دعوت دیں گی تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، کھانا لگ جانے کے بعد دسترخوان پہ بلایا جاتا ہے. تو وہ باتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں. لیکن بائی اینڈ لارج یہ جو ایرا ہے جس میں ہم زندہ ہے اس کو اب انچارٹڈ ٹیریٹری ہے، اس کو روایات میں بہت اچھے طریقے سے بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ میرے خیال سے یہ صرف ایک بلپ تھا تاریخ کے اندر نا. یہ چند دہائیوں کا عرصہ ہے، انہی دہائیوں کے اندر اندر قیامت نے برپا ہو جانا ہے. تو بس اتنے تھوڑے سے اینڈنگ عرصے کو پورے طریقے سے بیان کرنے کے بجائے ایک موٹی موٹی بات کر دی گئی کہ انتہائی خرابی پیدا ہوگی دوبارہ دنیا کے اندر، جانے ڈھانے شروع ہو جائیں گے، خباستیں شروع ہو جائیں گی، فحاشی شروع ہو جائے گی، اور یہ سارا معاملہ دوبارہ بگڑ جائے گا اور پھر اس کے درمیان سے جو ہے قیامت برآمد ہو جائے گی. ہاں، کیونکہ وہ چونکہ سیکوینس جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکول میں سیکوینس یہ ہے نا کہ اس کے بعد حدیثہ آئیں گے نا، سیکوینس شاید یہ تھی. تو جس وجہ سے ہم سارے منتظر ہیں. وہ ابھی تک اپنے 1000 سالہ دور کا بھی انتظار کر رہے ہیں عیسائی کہ ابھی ہمیں 1000 سالہ حکومت حاصل ہونی ہے ساری دنیا کے اوپر. یہود بھی انتظار کر رہے ہیں اسی چیز کا، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کے قوانین نہیں رکتے لوگوں کی غلط فہمی کی وجہ سے، وہ پہلے بھی نہیں رکے، اب بھی نہیں رکیں گے. تو ہمارے نزدیک یہ سارا کا سارا معاملہ پورا ہو چکا، روایات بالکل فٹ بیٹھتی ہیں اس پورے نظام کو بیان کرنے کے لیے میری انٹرپریٹیشن کی حد تک. لیکن آپ اس پہ وقت لیں، آپ سوچیں، کیونکہ آپ میں نے آپ سے چیزیں اس طریقے سے پہلے کبھی نہیں کی نا، آپ کے ذہن میں ساری چیزیں آئی ہیں تو اب ان سے کچھ سوالات پیدا ہوں گے آپ کے ذہن میں. این ممکن ہے کہ ان سوالات کے نتیجے میں مجھے پتہ چلے کہ نہیں میری تھیری غلط ہے. تو اس کو اگلے کسی پروگرام میں اگلی کس کے اندر بھی موضوع بنانے کی کوشش کریں گے. اور بھی کچھ لوگوں کے سوالات آئے ہوئے ہیں ہمارے کمنٹس میں، تو وہ بھی زیر بحث لے آئیں گے. آپ بھی سوچیں جو سوالات اس تھیری سے میچ کرتے نظر نہیں آتے روایات کے اندر جو شواہد، وہ ہم زیر بحث لے آئیں گے اگلے پروگرام میں، تاکہ اگلا اس ٹاپک کو، یہ اہم ترین ٹاپک ہے دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کو ہم پھر سوالات و جوابات کو کل کر کے ہم آگے بڑھیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ان کو موضوع بحث لاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. میں بھی کچھ سوال ہے ہولڈ بھی کر لیتا ہوں کیونکہ میرے ذہن میں امیڈیٹلی آ رہے تھے، لیکن اس کو ہم پھر اکٹھے لے لیں گے نیکسٹ سیشن میں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ عمران. السلام علیکم. اٹ واز آئی اوپننگ ٹوڈے. اور اس کے ساتھ جو ہم جس طرح پڑھ رہے ہیں، آپ نے تحت اللفظ میں تو کہہ دیا کہ کچھ اکیڈمی کی قیامت آ جائے گی، یہ بہت خطرناک بات ہے، اس میں بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اوکے، السلام علیکم. اللہ حافظ.